اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید شہریار آسم۔ آج ہم دوسری سحری کی نشست میں موجود ہیں اور آج جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حسن اخلاق کی۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ انسان کی زندگی میں کچھ پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں جو اس کے اخلاق کے اچھے نہ ہونے کی وجہ سے آتی ہیں۔ کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں اور گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس میں بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والے کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ کسی کی بات کو برداشت کرنا بھی حسن اخلاق میں آتا ہے۔ اسلام میں اخلاق کے بارے میں کیا حکم آیا ہے، ہم اپنے اخلاق کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں، یہ آج ہم جانیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محسن الزما صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے جو آج کے مہمان ہیں، اگر ہم انسانی خدمت کی بات کرتے ہیں تو ان کا ادارہ کافی عرصے سے لوگوں کی خدمت کر رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالغفار سعیدی صاحب، پریزیڈنٹ سندھ ہیں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو بہت بہت رمضان کی مبارکباد ہو۔ خیر مبارک، آپ کو مبارک ہو۔ اور ہماری تیسری مہمان، انہیں آپ ہماری ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھتے رہتے ہیں اور جو یہ باتیں بتاتی ہیں اس سے بہت سے لوگ مستفید بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ام راحیل۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، شکر اللہ کا۔ بالکل جی، اپنی نشریات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ غفار بھائی، اگر ہم المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی بات کریں تو ایک عرصے سے کام کر رہے ہیں، اس کے بانی حاجی حنیف طیب صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ ابھی حاجی صاحب کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ طبیعت ٹھیک ہے، بس عمر کا تقاضا ہے، کمزوری ہے۔ ویسے تو ماشاءاللہ ساری ایکٹیویٹی اب بھی کر رہے ہیں، مختلف چینلز پہ بھی جا رہے ہیں، مختلف پروگرام بھی اٹینڈ کر رہے ہیں اور مختلف المصطفیٰ کی جو عطیات کے لیے مہم چلتی ہے اس میں بھی ماشاءاللہ بھرپور طریقے سے اپنا کردار اللہ ادا کر رہے ہیں۔ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے پر سلامت رکھے۔ بہت آمین۔ کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اثاثہ ہوتے ہیں ہمارے لیے اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کا سایہ ہمارے سر پہ سلامت رہے۔ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی اگر ہم بات کریں تو ظاہر ہے آپ لوگ بہت سارے سیکٹرز میں کام کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت کیا آپ کی پلاننگز چل رہی ہیں؟ دیکھیے، پورے سال بھر تو جو کام کرتے ہیں مختلف، میں آپ کے پروگرام میں انشاءاللہ تفصیل سے بتائیں گے، تو رمضان میں فوکس ہمارا زیادہ سے زیادہ عطیات جمع کرنے پہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں جتنی عطیات زکوٰۃ کی مد میں ہوں، ڈونیشن کی مد میں ہوں یا دیگر اور جو لوگ جس طرح سے دیتے ہیں، تو یہ پیسے جمع ہوتے ہیں تو پورے سال اسی سے پھر پورا بجٹ چلتا ہے۔ جتنی سرگرمیاں ہیں، اب جو پیسہ ہوگا، بجٹ ہوگا تو لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے۔ تو فوکس پورا رمضان میں ہمارے تمام حاجی صاحب کا بھی اور ٹرسٹیز کا، سب کا یہی ہوتا ہے کہ اپنے معاون اور مخیر حضرات جو ہیں ان سے رابطہ کریں اور المصطفیٰ کی جانب ان کو راغب کریں۔ اچھا، تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو، ویسے زیادہ تر لوگ جانتے ہیں لیکن جو نہیں بھی جانتے ان کے لیے یہ بتائیے گا کہ جو المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ ہے وہ کن کن سیکٹرز میں کام کر رہا ہے؟ دیکھیے، شہری المصطفیٰ سوسائٹی ہیلتھ اور ایجوکیشن میں خاص طور پہ زیادہ کام کر رہا ہے۔ ہیلتھ میں کراچی میں 5 ہاسپٹل المصطفیٰ سوسائٹی کی موجود ہیں۔ پوری کمپلیٹ ہاسپٹل میں جو فیسلٹی دی جاتی ہے وہ الحمدللہ موجود ہے۔ ہیڈ آفس ہمارا گلشن اقبال میں ہے۔ یہ 1983 سے یا گلشن اقبال میں المصطفیٰ کا ہیڈ آفس قائم ہے۔ اس کے علاوہ 4 ہمارے کراچی میں اور کرنگی میں، شاہ فیصل کالونی میں، ملیر کھوکھرا پار پہ اور قصبہ اورنگی ٹاؤن میں۔ الحمدللہ ان میں بھی تمام سہولتیں موجود ہیں، کنسلٹنٹ بیٹھتے ہیں، آپریشنز ہوتے ہیں، لیکن گلشن اقبال ہیڈ آفس ہے، یہاں یہ 150 بیڈ کا ہاسپٹل ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ الحمدللہ اس میں 24 آور ایمرجنسی ہے کہ کوئی بھی آدمی کسی بھی ایمرجنسی میں آتا ہے اس کو فرسٹ ایڈ دی جاتی ہے۔ اسٹیبل کرنے کے بعد اگر کوئی زیادہ پرابلم ہوتا ہے، جیسے ہارٹ کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی اور مسئلہ، تو اس کو ریفر کر دیا جاتا ہے، ورنہ اس کو چھوٹی موٹی تکلیف ہوتی ہے، اس کو دوائیاں ECG وغیرہ، بلڈ پریشر وغیرہ چیک کر کے اس کو ریلیز کر دیا جاتا ہے، اور ایڈمٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو المصطفیٰ میں گلشن اقبال میں ایڈمٹ کر دیتے ہیں اس کو۔ اچھا، یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ ہمارے یہاں جو مین اہم 2 مسائل ہیں وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کو لے کے بہت ہوتے ہیں اور دونوں ہی بہت مہنگی ہوتی ہیں، تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ ان سیکٹرز میں کام کر رہے ہیں۔ اس پہ اور بھی ہم جانیں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کی جانب آتے ہیں، ہم تو آپ کو جانتے ہی ہیں اور آپ جو خدمات دے رہی ہیں ان کو بھی جانتے ہیں۔ نیچروپیتھ کا ایک ورڈ یوز ہوتا ہے، تھوڑا سا ہمارے ناظرین بڑے کنفیوز ہوتے ہیں کہ نیچروپیتھ ہوتا کیا ہے، تھوڑا سا پہلے تو یہ بتائیے گا کہ نیچروپیتھ کیا ہوتا ہے؟ اچھا، وہ اکثر بیشتر شوز میں بتاتی رہتی ہے، اب لوگوں کو اچھی طرح سے پتہ چل گیا ہے۔ نیچروپیتھ نکلا ہے نیچر سے، ٹھیک ہے، وہ تمام طریقہ علاج جو نیچر سے جڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایلوپیتھی کی بات کرتے ہیں تو وہ انسان کی بنائی ہوئی میڈیسن ہے، نیچروپیتھی اللہ کی بنائی ہوئی میڈیسن ہے، نیچرل چیزوں سے، جس کے اوپر ریسرچ کر کے اس کو جو ہے استعمال میں لایا جاتا ہے، جیسے خوشبویات ہو گئی ہیں، ہربز ہو گئی ہیں،
ہمارے جواہرات ہو گئے ہیں، نباتات جسے کہا جاتا ہے وہ ہو گئے ہیں، پھول ہو گئے ہیں، اس کے علاوہ پریشر پوائنٹس ہیں باڈی کے، اس کے ڈفرینٹ پوائنٹس ہیں جو ہم سیڈس کھاتے ہیں، نٹس کھاتے ہیں، ان کے ساتھ سجوک تھیراپی ہوتی ہے. اچھا کہ اگر کڈنی ہے، کڈنی کا ایشو ہے تو ہم کڈنی بین یوز کرتے ہیں. اس طرح سے کہیں اگر یورین کا انفیکشن ہے تو ہم لیمن بی سیڈ یوز کرتے ہیں. تو وہ اچھا وہ صرف لگائے جاتے ہیں، تو یہ سجوک تھیراپی کہلاتی ہے. تو اس طرح سے ڈفرینٹ چیزیں ہیں جس میں تمام اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے. اس پہ ریسرچ کر کے آپ چاہے پانی لے لیں، چاہے پھل لے لیں، چاہے فروٹس لے لیں، مسالہ جات لے لیں، اس طرح سے دنیا کی کوئی بھی چیز لے لیں اس سے علاج ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، جیسے آپ نے یہ بتائیں کہ اکثر بیج کا آپ نے ذکر کیا کہ اگر کڈنی کا پرابلم ہے تو یہ بیج لیں. ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ پھر ایلوپیتھک کی طرف کیوں بھاگتے ہیں، جبکہ بہت سے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جی ایلوپیتھک کی میڈیسن لینے کے بعد معدے میں مسائل ہو رہے ہیں. ڈیفینیٹلی زیادہ میڈیسن انٹیک کریں، اینٹی بایوٹکس کریں تو ہوتے ہیں. تو ہمارا ذہن کیا ہے، ہمیں فوری رزلٹ چاہیے ہوتا ہے یا پھر اس میں رزلٹ دیر سے آتا ہے؟ دیکھیں ایلوپیتھی کی طرف اس لیے بھاگتے ہیں کہ ہم بیچ کا جو اب تو واپس لوگ اس طرف واپس آ رہے ہیں نیچر کی طرف، لیکن جو بیچ کا ایک ٹائم تھا یوں سمجھ لیں 80 سے تقریباً 2000 تک کا، اس وقت جو ہے لوگوں کو لگتا تھا یہ شارٹ ٹرم مطلب شارٹ کہنا چاہیے کہ اس کا کیا کہتے ہیں مطلب جلد والا رزلٹ آئے کہ فوراً آپ کو رزلٹ مل جاتا ہے. چاہے آپ کو اینٹی بایوٹک کھانی پڑے 5 دن میں آپ کا فلو ٹھیک ہو جائے گا. وہ فلو آپ کا جما دیا گیا جو کہ اس کے الگ انفیکشنز ہو رہے ہیں اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس الگ ہیں جو کبھی نہ کبھی دوبارہ ہوگا. اس کے ساتھ آپ کا ایک فلو اگر روک دیا گیا تو اس سے آپ کے بال بھی سفید ہو رہے ہیں، آپ کے کان میں انفیکشن بھی بڑھ رہا ہے، پیٹ کے درد کا علاج کر رہے ہیں، ایک چیز کھا رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ 90 بیماریاں اور لگ رہی ہیں. اچھا وہ انہوں نے خود لکھ کے بھی رکھا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ یہ مسئلے آئیں گے. اس ایک میڈیسن اس کو کھانے سے جو ہے بہت ساری چیزوں کا علاج ہوتا ہے، دانوں کی بات کر رہی ہوں، لیکن اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی جو مین چیز ہے وہ ہے انفرٹیلیٹی. تو وہ بچیوں کا اتنا علاج کیا گیا کہ جو اس کا ایک نیا مسئلہ شروع ہو گیا. اچھا ہوتا یہ تھا کہ وہ جلدی نتائج کے چکر کے اندر کہ ہمیں فوراً نتیجہ مل جائے گا، ہم 5 دن میں ٹھیک ہو جائیں گے، تو وہ گئے تھے ایلوپیتھک کے. اور دوسری جو چیز تھی، ہم بیچ میں جو ہے اپنی نیچر سے دور ہو گئے تھے اور ہمیں لگتا تھا کہ جتنا علم ہے سب ویسٹ کے پاس ہے. ہم نے طب نبوی کو چھوڑ دیا، اب واپس ویسٹ اس کو اپنا رہا ہے اور ہم اس کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے. اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ویسٹ نے ہم سے لی ہیں اور وہ اس کو اپنی تھیوری کر کے بتاتے ہیں، جبکہ وہ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہوتا ہے، اتنے سال پہلے ہی بتا دیا گیا تھا. جب طب نبوی کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں پوری دنیا کی یونیورسٹیز کے اندر، میڈیکل کالجز کے اندر طب نبوی پڑھائی جاتی ہے. ہم وہ بہت ہی کہنا چاہیے افسوس کے ساتھ کہ ہمارے ملک میں اسے کوئی مطلب اس کو کوئی ویلیو نہیں دی جاتی. یہ چیز واقعی میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو بھی ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے، لیکن یہ بات تو حقیقت ہے کہ بہت سی چیزوں کو کہا جاتا ہے یہ ایک بہت بڑی ریسرچ ہوئی ہے اور کئی سالوں کی محنت کے بعد ایک ریسرچ ہوئی ہے، اور ہم جا کے دیکھتے ہیں تو وہ پہلے سے اس کا ذکر آ چکا ہوتا ہے. وہ پوری ریسرچ جو ہے وہ قرآن میں موجود ہوتی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں جی سائنسدانوں نے ریسرچ کی ہے، تو یہ چیز ضرور سوچنی چاہیے. موجود ہیں اور ہم موجود ہیں ماروی کے ساتھ ان کے کچن میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماروی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک بالکل، آپ سنیں آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. ماروی کیا بنا رہی ہیں آج؟ آپ نے تو بہت ساری چیزیں رکھی ہیں. آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی مزیدار سے انڈا چنے. ارے واہ. اور اس کو بنانے کے لیے میں یوز کر رہی ہوں ڈالڈا کا کوکنگ آئل، جو کہ ہے بہت ہی صحت کے لیے اچھا. یہ 80 سال سے انہوں نے کبھی بھی اپنی کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کیا ہے، اور یہ دے رہے ہیں 250 روپے تک کی بچت، جو کہ عید سے پہلے عیدی کی آفر ہے. تو میں نے تو رمضان کے لیے پورا لے لیا ہے، اور آپ لوگ بھی جائیں اور لے لیں جلدی سے. بہت ہی اچھی آفر ہے اور یہ بہت ہی ہیلتھ کے لیے اچھا اور بہت ہی ہیلدی ہر چیز بنتی ہے اس میں. بڑی زبردست ہوتا ہے. اور ابھی یہ اتنا بھاری ہے کہ ماروی سے اڑ بھی نہیں رہا تھا، تو ماروی آپ بھی کچھ کھایا پیا کریں تاکہ آپ میں جان آئے، آپ اٹھائیں. ماروی جو آپ بنا رہی ہیں آج انڈے اور چھولے، اس کی کیا ریسیپی ہے؟ ویسے تو ہم نے ہوٹلوں میں بہت کھائے انڈا چھولے، انڈا چھولے بہت سارے اس کی آپ کی کیا ریسیپی ہے؟ یہ جو ہے اس میں میں پیاز یوز کروں گی جو کہ میں نے گریٹ کر کے رکھ لیے ہیں، ٹومیٹو پیوری ہے، اور اس میں ہم چنے ڈالیں گے بوائل کر کے پہلے سے ہی رکھ لیے ہیں، کیونکہ بوائل ہوئے ہوئے ہوتے ہیں تو بہت ایزیلی کوک ہو جاتی ہے ریسیپی. اس میں ہم مسالے بہت سارے ڈالیں گے، نمک،
لال مرچ، ہلدی، زیرہ، اور اس کو پکا کے اس میں انڈے ڈال دیں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کو گارنش کر دیں گے وتھ اچھا کورینڈر۔ کتنا ٹائم ڈیوریشن لگتا ہے اگر لڑکے بھی بیچارے بنانا چاہ رہے ہو؟ بھائی حق تو ہر کسی کو ہے نا جی بالکل۔ کام کرنے کا. اب کبھی ہوتا ہے کہ گھر پہ امی نہیں ہے، جن کی شادیاں نہیں ہیں، اور بیویاں سحری نہیں کے ہیں. لیے بہت ہی اچھی یہ ریسیپی ہے، تو سحری کے لیے تو بہت ہی کتنا اچھی ٹائم لگے گا لڑکے بھی اس کو سیکھنا چاہ رہے ہیں؟ اگر یہ کوکڈ ہوں گے، چھولے کوکڈ ہوں گے اور بوائلڈ ہوں گے ہمارے پاس، تو اس کو ہارڈلی 30 منٹس لگیں گے، 20 to 30 منٹس۔ 30 منٹ کے اندر 30 تیار ہو منٹ کے اندر جائے یہ گا. تیار ہو جائے گی اور بہت ہی مزیدار سی ریسیپی بن جائے گی۔ بڑی مزیدار سی ریسیپی جی بن جائے گی. جی بھائی کل بالکل۔ انہوں نے جو دم والا قیمہ بنایا تھا بڑا زبردست بنایا تھا، بڑا ہم نے اس کو کھا کے لطف اندوز ہوئے ہیں. ڈرنک میں کچھ بنا رہی ہیں نہیں بنا ڈرنک رہی میں ہیں؟ بنا رہی ہوں آج چاکلیٹ کا بہت ہی مزیدار سی لسی ہے، وہ بنا رہی ہوں، آلپرس کا بھی دودھ جس میں ہم یوز کریں گے۔ چاکلیٹ کی لسی؟ جی جی بالکل بالکل۔ کبھی یہ روز کی لسی پلا رہی ہیں، کبھی چاکلیٹ کی، ورنہ ہمارے یہاں تو کہتے ہیں شربت. جی اچھا. شربت، جی جی، بس یہ ہے کہ ڈالڈا ہی آپ اس میں یوز کریں، اور کیونکہ یہ ہیلتھ کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ ڈالڈا تو اس میں یوز کریں نا، جی جی۔ اس میں چاکلیٹ کی لسی میں یوز نہ چاکلیٹ کی کریں. لسی میں تو نہ یوز کریں، ہاں صحیح چاکلیٹ بات کی ہے۔ لسی میں یوز نہ کریں. اور بڑے زبردست کھانے بنا رہی ہیں یہ. محسن بھائی آپ کی جانب آتے ہیں، بات ہو رہی ہے حسن اخلاق کے حوالے سے. اسلام میں کیا حکم ہے حسن اخلاق کو لے کر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو کہ خالق کائنات ہے. لاکھوں درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کو اللہ نے اخلاق کے سب سے اعلیٰ مرتبے میں فائز فرمایا. بے شک. جو میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، اس میں اللہ نے بڑے واضح طور پہ بیان فرمایا کہ ہم نے اپنے حبیب یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کے سب سے عظیم مرتبے میں فائز فرمایا. حسن خلق جسے آپ کہتے ہیں، اگر دیکھا جائے اس کی جمع ہے اخلاق، اور اخلاق سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو عادت راسخہ جسے پختہ عادات کہتے ہیں، ان میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیسے عادات ہیں. جب حسن کی بات کرتے ہیں یعنی اچھے اخلاق سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اچھے کردار، اچھے افکار، اچھی گفتار، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ کس کردار کا مالک ہے. بالکل. تو اب ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اسلام نے بڑی اہمیت دی اخلاق کو، یعنی حسن اخلاق کو. کیوں؟ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ وزنی اعمال میں جو شے روز محشر میزان میں جو تولا جائے گا، وہ انسان کی نماز، روزہ، زکوٰۃ کے علاوہ جو شے ہوگی وہ حسن اخلاق ہوگا. یعنی اگر آپ میزان جب لگے گا، تولا جائے گا، تو نماز کا پڑھنا، روزے کا پڑھنا سب، لیکن پڑھنے میں سب سے زیادہ وزن دار جو شے ہوگی وہ آپ کا اخلاق ہوگا، کہ آپ کا کردار کیسا ہے، آپ کا اخلاق کیسا ہے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث بیان فرمائی، وہ بڑی کہ روز محشر اور جنت میں اللہ کے رسول نے فرمایا جس کا اخلاق بہت اعلیٰ ہوگا، یعنی احسن ہوگا، وہ ہم اور آپ حضور کی امتی ہیں. ہم سب چاہتے ہیں حضور کے قریب ہونا، بے شک. اور اتنے قریب ہونا یہ بڑے باعث فخر کی بات ہوگی کہ حضور نے فرمایا جس کا اخلاق بلند ہوگا وہ جنت میں میرے ساتھ یا روز محشر ایسے ہوگا. یعنی حضور نے انگلیوں کا اشارہ کیا اور اشارہ کر کے فرمایا. تو سوچیں جو حضور کے اتنے قریب ہوگا وہ تبھی ہوگا جس کا اخلاق میں. اچھا محسن بھائی، ایسے بہت سارے لوگ ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں جو نماز 5 وقت کی پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن ان کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا. آپ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں یار یہ تو ذہنی بیمار ہیں، بس ٹھیک ہے یار ان کی نیچر ہی ایسی ہے. ایسے آدمی کے لیے کیا حکم ہے کہ ہر بندہ اس کی برائی کر رہا ہو، ہر بندے کو اس کے اخلاق سے مسئلہ ہو کہ بھائی اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، مشہور ہو اس نام سے ہو؟ اچھا دیکھیں، پھر میں آپ سے کہوں گا، دیکھیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بات آ جاتی ہے یہاں پر. بالکل. جب حقوق اللہ کی ہم بات کرتے ہیں، نماز اللہ کا حق ہے، روزہ اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ اللہ کا حق ہے، حج اللہ کا حق ہے. لیکن اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو یہ میرے حقوق میں معاف کر دوں گا، لیکن حقوق العباد کے لیے خاص فرما دیا کہ اگر تمہارے اخلاق میں کمی تو اپنے والدین سے بدتمیزی کرتے ہو، اپنے عزیز و اقارب سے حسن سلوک اختیار نہیں فرماتے. فرمایا جب تک کہ وہ شخص معاف نہیں فرمائے گا میں معاف نہیں کروں گا. تو ہم کس بات کا غرور کریں؟ اپنی عبادت پر، اپنے کردار پر، اپنے افکار پر. یاد رکھیے گا آپ کتنے ہی عبادت گزار ہوں، کتنے ہی نمازی ہوں، کتنے ہی ایماندار ہوں، لیکن اگر آپ کا اخلاق اعلیٰ معیار کا نہیں تو حضور کی قربت بھی جائے گی، یعنی حضور کی محبت نہیں ملے گی. اور سب سے اہم بات، جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں ان سب کے باوجود بھی، یعنی میرا اخلاق اتنا اچھا نہ ہو، میں تو اللہ کے حقوق ادا کر رہا ہوں،
اللہ کو کسی کی عبادت کی حاجت نہیں، لیکن اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے۔ کون بندہ؟ کہتے ہیں نا گھر سے مسجد ہو اگر دور تو ایسا کر لیں کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے آنسو کو پوچھ دیتے ہو اور آپ کے مسکرانے سے کسی کے مسکرانے کی عادت بن جاتی ہے تو یہ سب سے بڑی نیکی ہے، اور اللہ کے بھی وہ قریب ہوگا، رسول کے بھی قریب ہوگا، اور جنت کے بھی وہ قریب ہوگا جو اخلاق میں اعلیٰ ہوگا۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ سوال اس وجہ سے کیا کہ ہمارے ارد گرد ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو نماز ٹھیک ہے 5 وقت کی پڑھتے ہیں، ایماندار بھی ہوتے ہیں، سب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ان کے اخلاق کی ہر بندہ برائی کر رہا ہوتا ہے۔ محسن بھائی، اگر اس کو کوئی ذہنی مسئلہ ہے تو پھر اسے مطلب کس طرح اس بات پہ ایڈمائر کریں کہ بھائی یہ ذہنی مسئلہ ہے، کیونکہ پھر تو وہ جان پوچھ کے نہیں کر رہا، وہ تو اس کا ایشو ہے، سائیکولوجیکل ایشو ہے۔ دیکھیں یہ بھی آپ یاد رکھیے گا، یہ جو آپ نے کہا کہ ایک نفسیات کا مسئلہ، دیکھیں پھر آپ کو صحبت سالے تورا سالے کنت، صحبت توالے تورا توالے کنت، فارسی کا لفظ ہے، حضرت بھی جانتے ہوں گے۔ آپ جن صحبت میں بیٹھتے ہیں نا، آپ انہی صحبت کی وجہ سے یا ان ماحول کی وجہ سے بھی آپ پر اثرات پڑتے ہیں۔ اگر ایسا شخص ہے جو بہت ہی زیادہ کرٹیکل ہو جاتا ہے یا وہ اس کے عادات خراب ہو جاتے ہیں، اس کو چاہیے سب سے پہلے وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے جس کی وجہ سے اس کا نرم دل ہو۔ حضور نے فرمایا تمہارا دل اگر سخت ہو تو یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا، تمہارے اندر کی سختی دور جائے گی۔ تو اسی طریقے سے اگر جو ایک شخص جس کا اخلاق آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی زیادہ سخت مزاج آدمی ہے اور یہ ایسے ہی رہے گا، تو آپ اس کے روٹین کو بدلیں، اس کے افکار کو، یعنی اس کے ساتھ ان لوگوں کو جوڑنا شروع کر دیں جو اخلاق سے بات کرتے ہیں، پیار سے بات کرتے ہیں، تاکہ اس کو محسوس ہو کہ اس سے کیا فوائد اور وہ کہتے ہیں نا کہ گڑ نہ دو لیکن گڑ جیسی بات کر لو۔ آپ وقتی طور پہ اپنا اخلاق برا کر کے سمجھتے ہیں کہ نہیں جی میں نے کوئی بہت بڑا کمال کا کام کیا، نہ جانے کون سا بندہ کس پریشانی میں ہو، اس کے دل سے کون سی بد دعا لگ جائے۔ یہ تو اسلامی طور پہ تو محسن بھائی نے بتا ہی دیا ہے کہ کیا نقصانات ہیں، بد دعا سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ تو جتنے بھی لوگ ہیں جو اپنے ایک اخلاق کو سمجھتے ہیں کہ جی ہم بڑے اسٹرکٹ ہیں یا ہمارے اندر ایک یہ بڑی چیز ہے کہ ہم سختی سے بات کریں گے تو لوگ ہم سے ڈر کے رہیں گے، اس کی بھی چیز کو ہم ڈسکس کریں گے، لیکن کوشش کریں کہ اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں۔ ماروی نے جو انڈے چھولے تھے وہ تیار کر لیے، میں نے تھوڑے سے چکے بھی دیکھے تھے، نو ڈاؤٹ بڑے زبردست بنائے۔ ماروی ڈرنک بھی تیار ہو گئی ہے؟ جی جی، ڈرنک بھی تیار ہو گئی ہے، بالکل چاکلیٹ لسی۔ چاکلیٹ لسی، تو اس کی کیا گارنشنگ کیسے ہوتی ہے، کیا کرنا ہے؟ یہ جو ہے آلپرس کے ملک سے بنائی ہے، اور اس کی گارنشنگ میں کروں گی کرشی کے جامی شیری سے، تاکہ اس کا جو ہے فلیور اور بھی زیادہ انہینس ہو جائے۔ آپ بھی کرشی کا جامی شیری یوز کریں، بہت ہی ریفریشنگ فیل ہوگا آپ کو پورے رمضان۔ یہ فل آف نیچرل انگریڈینٹ سے بنا ہوا ہے کرشی کا جامی شیری۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، یہ بالکل ہی الگ ہی ٹیسٹ آ جاتا ہے۔ ہاں، اس سے بالکل ہی الگ مزیدار، بہت ہی مزے کا اس میں فلیور آ جائے گا۔ کسی بھی چیز میں آپ کرشی ڈالیں گے یا جامی شیری تو بہت ہی مزیدار سا ٹیسٹ۔ اچھا، ہمیں تو وہ بچپن سے ہم وہ پیتے آ رہے ہیں نا دودھ کا شربت، تو وہ اس وجہ سے ہمیں زیادہ مزہ آتا ہے، اس میں دودھ میں جامی شیری ڈالیں، بادام پستے، وہ پر یہ تھوڑی فیوژن ریسیپی ہے تو یہ اور بھی زیادہ مزے کی ہاں، یہ اب ایڈوانس لوگ آ گئے نا، یہ چاکلیٹ میں ملا کے پی رہے ہیں۔ جہاں پہ آتی ہے آلپرس کی بات، میں آپ کو آلپرس کے بارے میں بتا دوں کہ آلپرس جو غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے۔ اچھا، میں نے اور بھی جگہوں پہ دیکھا ہے، لیکن آلپرس کے اپنے جو ہیں وہ کاؤ بفیلوز ہیں، ان کا دودھ نکلتا ہے۔ سب سے اچھی بات جو ہوتی ہے ہمیں آلپرس کے لیے یہ لگتی ہے کہ جو ڈبے میں آئے ہوئے دودھ ہوتے ہیں لوگ بڑے کنفیوز ہوتے ہیں، لیکن یہ فل ہائیجینک طریقے سے تیار ہوئے وہ ہوتے ہیں، ان کی کریم بڑی زبردست ہوتی ہے، تو یہ چیز آلپرس کی بڑی زبردست ہے۔ اچھا، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ کچھ دال میں، کھانوں میں آلپرس کا دودھ بھی ڈل رہا ہوتا ہے، کریم بھی ڈل رہی ہوتی ہے، کیوں ڈلتی ہے؟ اس سے جو ہے فلیور بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے۔ اچھا، آپ جی جی بالکل کریمی ٹیکسچر اگر آپ لانا چاہ رہے ہیں یا آپ اس کو بہت ہی زیادہ الگ سا ٹیسٹ دینا چاہ رہے ہیں تو آپ اس میں کریم ایڈ کر دیں، بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس سے۔ یہ کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ ایسی ویڈیوز ہوتی ہیں، وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں کریم ڈال رہے ہوتے ہیں، تو میں نے آج کہا چلیں ماروی کھڑی ہیں تو ان سے سوال کروں گا، کھانوں میں کریمیں بھی ڈل رہی ہیں؟ نہیں، اس سے فلیور بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس میں ڈال دیں تو اس فلیور میں ڈال دیں اور ہی اچھا ہو جائے گا۔ آپ کو کریم والی کھانی ہے، ہم کریم ڈال دیتے ہیں اس میں۔ واہ بھائی، یہ فائدے ہیں آلپرس کے دودھ اور کریم کے۔ اچھا ماروی، مجھے ایک بات بتائیں، ویسے سب کھانے بنا رہے ہوتے ہیں، کبھی کھانا جلایا ہے آپ نے؟ میں نے کھانا ہاں جلایا ہے، کبھی جلایا ہے، بیک کرتے ہوئے جلایا ہے، کافی دفعہ جلایا ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہوگا کبھی سحری میں بھی جلا دیں گی یا پھر بھوکا رہنا پڑے گا؟ ہاں، اگر میں نیند میں ہوں گی تو جلا دوں گی۔ نہیں، خدا کا واسطہ آپ جاگتے ہوئے آئیے گا بھائی، ان کے گھر والے جتنے بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کی نیند پوری ہونے دیں، کیونکہ اگر ان کی نیند پوری نہیں ہوگی تو ہم جلے ہوئے کھانے کھائیں گے۔ تو ماروی کے گھر والوں سے یہ درخواست ہے کہ ان کی نیند
پوری ہونے دیں, کوئی ان کو ڈسٹرب نہ کرے, کیونکہ اگر کھانا جل جائے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے جی, اور ہم نہیں چاہتے کہ کسی کے ساتھ بھی کوئی اس طرح مسئلہ ہو. سحری بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے نا, اگر کوئی اور چیز ہوتی ہے تو چلو ہم کہتے ہیں جی باہر ہوٹل سے کھا لیں گے, سحری کا ٹائم نکل گیا پھر کیا کریں گے. صحیح بات ہے. غفار بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. غفار بھائی, ہیلتھ سیکٹر کی جہاں پر بات ہو رہی تھی وہاں پر المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ ایک بڑا اچھا کام کرتا ہے کہ جو بچے پیدائشی جن کا ہونٹ کٹا ہوا ہوتا ہے ان کے آپریشنز آپ لوگ کرتے ہیں, اس کی تھوڑی تفصیلات بتائیے گا کہ کیا پروسیجر ہوتا ہے اور اس پہ کیا پیسے لگتے ہیں یا آپ لوگ فری آف کاسٹ کرتے ہیں؟ یہ بالکل فری آف کاسٹ ہوتا ہے, اور تقریباً 70,000 سے زائد آپریشنز فری سرجری المصطفیٰ سوسائٹی پورے پاکستان میں کر چکی ہے ارے الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 2-3 سرجری ہوتی ہیں. وہ بچے کو پہلے اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اتنا خوفناک اس کا چہرہ ہوتا ہے بالکل کہ معاشرے میں وہ بچوں کے ساتھ کھیل نہیں سکتا ہے, اسکول نہیں جا سکتا, بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ جب وہ آتا ہے اس کی سرجری ہوتی ہے, اور پلاسٹک سرجن ہمارے پاس بہت معیاری بہت اچھے سرجن ہیں, اور وہ بالکل اس کو نارمل کر دیتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس کے ہونٹ کٹے تالو کٹے تھے. اللہ. تو اس کے علاوہ میں تھوڑی سی اور اویئرنیس آپ کو دینا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے, کہ ہیلتھ سیکٹر میں جو المصطفیٰ سوسائٹی خدمات سر انجام دے رہی ہے, تھیلیسیمیا کے 200 سے زائد بچے ہمارے یہاں رجسٹرڈ ہیں الحمدللہ. جو بچہ ایک مرتبہ رجسٹرڈ ہو جاتا ہے اس کے والدین کو کسی قسم کی فکر کی ضرورت نہیں. اس کا بلڈ ٹرانسفیوژن ہو یا اس سے دیگر اور ایسی امراض میں بچہ مبتلا ہوتا ہے تو اس کا تمام علاج فری میں کیا جاتا ہے الحمدللہ. بلڈ کا بھی ہمارے اپنے ڈونیشن کے کیمپ ہم مختلف یونیورسٹیز میں کالجز میں لگاتے ہیں. فریش خون ان نوجوان بچوں سے اپیل کرتے ہیں, اور وہ ہمارے بہت جذبہ ہے الحمدللہ نوجوانوں میں, وہ خون عطیات دیتے ہیں, اس خون کو لے کے آتے ہیں. ہمارا بہترین قسم کا ایک بلڈ بینک الحمدللہ موجود ہے, اس کے تمام اس کی ٹیسٹ کرتے ہیں. اس کو کلیئر بالکل کرنے کے بعد جس بچے کو پتہ ہے کہ آج 10 بچے آنے ہیں, آج 15 بچے آنے ہیں, تو ان کے لیے بلڈ پہلے سے تیار ہوگا. اچھا, یہ جو تھیلیسیمیا کے پیشنٹس ہوتے ہیں, جو بچے ہوتے ہیں, ان کا خون کتنے ٹائم ڈیوریشن کے بعد چینج کیا جاتا ہے؟ اس میں بعض کو 15 دن میں چینج کرنا پڑتا ہے, بعض کو مہینے میں چینج کرنا پڑتا ہے. اچھا, یہ لائف ٹائم رہتا ہے ان کے ساتھ؟ یہ لائف ٹائم ہے. اب اس میں یہ ایک اللہ کی طرف سے مہربانی ہوگی کہ پہلے یہ 12 14 15 سال یہ بچے ایکسپائر ہو جاتے ہیں اس کے بعد, لیکن ان کے والدین کو بھی سلام ہے کہ جو جس طرح سے ان کو پتہ ہے کہ ہمارے بچے کا انتقال ہو جانا ہے, لیکن اس کے بعد بھی وہ پورے سال بھر اس کے لیے پھرتے ہیں, اس کے مختلف ہاسپٹل میں جاتے ہیں, اس کا علاج کراتے ہیں. تو الحمدللہ ہم نے ان کے بہت اچھی سہولتیں دی ہوئی ہیں. یہ بلڈ جو لگاتے ہیں اس میں آئرن بڑھ جاتا ہے, ان کے لیے 8,000 روپے کا انجیکشن آتا ہے, فری آف کاسٹ لگاتے ہیں. تلی بڑھ جاتی ہے, تلی میں پرابلم آتی ہے, اسی سرجری ہم فری آف کاسٹ کرتے ہیں. وہ بچے کسی بھی اور مرض میں مبتلا ہوتے ہیں تو المصطفیٰ کے ہمارے اپنے اسپتال ہیں الحمدللہ, ان کا ہم فری میں علاج کرتے ہیں. اور یہاں تک بھی ہم نے سہولت ان کو دی ہوئی ہے کہ ان کے والدین بیچارے بہت سارے غریب ہیں, بہت سارے مزدور لوگ ہیں, اپنا کام چھوڑ کے آتے ہیں, ان کو ہم ماہانہ کفالت کی مد میں بھی دیتے ہیں, اور وہ بھی اگر بیمار ہوتے ہیں ان کے بھی علاج کے لیے ہم الحمدللہ ان کے لیے مدد کرتے ہیں اس میں. اچھا, ظاہر ہے دیکھیں جیسے ابھی انہوں نے ایک بات کہی تو ظاہر ہے بندے کو ایک دم کلک ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے بچے کی زندگی نہیں ہے, لیکن ماں باپ کا پیار اللہ میاں نے کچھ ایسا بنایا ہے کہ وہ آخری وقت تک لڑتے ہیں, اور واقعی میں اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, صحتیاب رکھے. بڑی ایک تکلیف ہوتی ہے اولاد کی تکلیف تو ویسے کوئی بھی اچھی نہیں ہوتی, اولاد کی جو تکلیف ہوتی ہے نا وہ بالکل بھی انسان سوچ نہیں سکتا. اگر ہم ایک اندازاً آپ سے پوچھیں کہ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ سال میں کتنے لوگوں کو علاج کر کے دیتا ہے تو اندازاً کتنے نمبرز ہوں گے؟ یہ تو شرح بھائی کئی لاکھ افراد پر مشتمل ہے کہ ڈیلی کی ہماری ایمرجنسی ہے, کنسلٹنسی ہے, سرجری ہے. اب اسی طرح سے بچے, اچھا یہ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, کیا یہ فری آف کاسٹ ہے یا اس کا کچھ اماؤنٹ ہے؟ اس میں کچھ شعبے ہمارے جیسے تھیلیسیمیا بالکل فری ہے, ٹھیک ہے, ڈائلسس سینٹر ہمارا بالکل فری ہے, کیٹرنگ کے آپریشن بالکل فری میں کرتے ہیں. باقی چیزوں کے ہم نے پیسے رکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور پیسے بہت کم ہیں نومنل کہ جو علاج آپریشن میکسیمم ہمارے اگر 40,000 35,000 کا ہو رہا ہے تو وہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ کا بار ہوگا. تو اس میں بھی ہم نے اس قسم کی کیٹیگری رکھی ہوئی ہے کہ ہمارے مخیر ازاد کی تعاون سے کوئی آدمی 40,000 کا آپریشن ہو رہا ہو, کہتا ہے میں آدھے پیسے دے سکتا ہوں, تو آدھے ہم ویلفیئر سے کر لیتے ہیں. ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہمارا موجود ہے الحمدللہ. تمام چیزوں کے مائنر چارجز رکھے ہوئے ہیں کہ جو افورڈیبل ہیں, کہ گلشن اقبال جیسا علاقہ جیسے وائٹ کالر لوگ ہیں وہ اپنے ایک باعزت طریقے سے جائے گا, وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں کسی زکوٰۃ سے خراج سے چیریٹی پہ جا رہا ہوں. تو وہی علاج جو اس کو 40,000 روپے میں آپریشن وہاں پر ہوگا تو باہر آپ کو پتہ ہے کہ وہ لاکھ روپے میں. اور یہ بات واقعی میں یہ تو ہماری آنکھوں دیکھی بھی ہے, ہم نے بھی کئی ایسے لوگ ہیں جن کو ہم نے جب غفار بھائی کے پاس بھیجا تو وہ بڑی دعائیں دیتے ہوئے آئے. تو یہ لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں, اور ہم تو ظاہر ہے کہ ہم تو صرف ایک بھیج رہے ہیں, اور لیکن یہ واقعی میں جو لوگ اس طرح کام کر رہے ہیں ایک بڑی بات ہے, اور بالکل ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب, اب رمضان کی ہم بات کرتے ہیں تو اکثر لوگوں کو شکایتیں ہوتی ہیں پکوڑے سموسے کھا کھا کے موٹے ہو گئے.
میں جب سے آپ کو دیکھ رہا ہوں مجھے کئی عرصہ ہو گیا ہے آپ ماشاءاللہ ایسی کی ایسی ہیں بالکل لگتا ہے کہ آپ نے کوئی سٹاپ لگا دیا ہے ایج آپ کی بڑھ نہیں رہی ہے ایسا ہمیں لگ رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے ہاں لیکن لگتا نہیں ہے اسکرین والوں کو بھی دیکھ کے لگتا ہے کہ بھائی نہیں بڑھ رہی ہے تو کیا کریں رمضان میں کہ بھائی پکوڑے سموسے بھی کھا لیں اور وزن بھی نہ بڑھے کچھ ایسا کچھ ہے آپ کے پاس طریقے کا اچھا دیکھیے رمضان میں ہم نے پکوڑے سموسے فرض کر لیے اب وہ ایک ایونٹ ہے نا کیا کریں ویسے کبھی کبھی بارش ہوتی ہے اور اس میں بھی پھر گیس چلی جاتی ہے تو پھر امی بناتی نہیں ہے ہم لوگ بھی تو مجبور ہیں نا دل تو چاہے گا دل تو چاہے گا اور یہ بڑی برکتوں کا مہینہ ہے کہ شک۔ آپ دیکھیں یہ جو ایک دسترخوان پہ ہم لوگ جو کھا رہے ہوتے ہیں عام دن میں آپ نہیں کھا سکتے آپ تصور کریں کہ سارے لوازمات ہوتے ہیں سارے ہوتے ہیں اور سموسے سب کچھ پکوڑے کھاتے ہیں چھولے سب اور یہ بھی کمال ہے اچھا دیکھیں ساری بات ہے کہ وزن جو بڑھ رہا ہے ہم انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کی بات کرتے ہیں بڑا ویسٹ میں اور پاکستان میں بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے لیکن روزہ کیا ہے وہ بھی تو فاسٹنگ ہی ہے اگر اس کو آپ اس طرح سے چلے کہ آپ نے سحری ہیلدی کر لی ہے ٹھیک ہے 13.5 سے 14 گھنٹے کا تو روزہ چل ہی رہا ہے اس وقت 13 گھنٹے کا روزہ ہے لگ بھگ 14 گھنٹے آپ نے کر لیے 14 آورس کی ونڈو بن گئی یہ ویٹ کم کرنے کے لیے آئیڈیل ٹائم ہے ٹھیک ہے اب آپ جو افطار کر رہے ہیں تو آپ اپنا ایک ایسا بنا لیں اپنا روٹین بنا لیں کہ آپ نے ایک ہی دن میں سب کچھ نہیں کھانا 30 دن ہے آپ کے پاس ہاں یہ صحیح آئیڈیا ٹھیک ہے آج آپ تھوڑے سے پکوڑے کھا لیں اور اس میں بھی تھوڑا سا ایسا اگر کچھ سبزی ضرور اس میں ایڈ کریں یا بہت زیادہ ڈیپ فرائی نہ کریں اچھا جیسے آئل ہے وہ استعمال کریں اور آج پکوڑے تو کل سموسے کھا لیے ہیں 1-2 دن کے بعد آپ نے گیپ لازمی کرنا ہے اچھا آپ اگر افطار ہیوی کر رہے ہیں تو کوشش کیجئے کہ اس وقت کھانا نہ کھائیں اور افطار کے بعد کھانا نہ کھائیں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا افطار ابھی کر لی 10 بجے کھانا کھائیں گے تو وہ کھانا نہ کھائیں نا مطلب آپ کے افطار ہیوی ہوگی تب کھانا نہ کھائیں اگر آپ نے کھانا کرنا ہے تو اس دن افطار اسکپ کر دیجئے اور اگر جو بہت زیادہ اوور ایٹنگ کرتے ہیں بہت فوڈی لوگ ہوتے ہیں تو ان کے لیے ایک تو سادے پانی سے روزہ کھولیں تاکہ آپ کو مٹھاس کم سے کم ہونے شوگر کا استعمال کم کر دیں ٹھیک ہے سب سے کم کر دیں اور دوسرا جو ہے ڈفرینٹ جو ہے قہوہ بنتے ہیں جیسے چائے بنتی ہے آپ اس میں سونف ہے اجوائن ہے اور زیرہ اس کا قہوہ روزانہ رات کو پینا شروع کر دیں رمضان میں تو لازمی پیجئے اور زیادہ خواتین ڈرے نہیں کہ اب ایک نیا قہوہ میں بتا دیا اب یہ بھی بنانا پڑے گا افطار کے بعد شوہر کہیں گے چائے پیئیں گے شربت پیئیں گے لسی پیئیں گے پھر اس کے بعد قہوہ پیئیں گے تو آپ قہوہ ایسا نہ کریں سمپل ہے کہ اپنے گرم پانی لیا ڈسپینسر میں آتا ہے اس میں آپ نے دوپہر میں کام کرتے وقت بھگو کے رکھ دیا آپ کو پکانا بھی نہیں ہے اور شام کو جو ہے بس آپ نے سادہ وہ پی لیا ہے رات کو سوتے وقت پی لیا ہے اور سحری پہ بھی آپ پینا شروع کر دیں آپ لکھ لیجئے اس مہینے آپ کا وزن نہیں بڑھے گا اچھا نہیں بڑھے گا یہ میں آپ کو لکھ کے دے سکتی ہوں اچھا یہ تو ویسے ڈاکٹر صاحب نے جو بات بتائی بڑی صحیح بتائی کہ بھائی 30 دن ہے ہم ایک ہی دن کیوں سوچتے ہیں سب کھا لیں گے اور پھر جب 30 کے 30 دن وہ ہم کھاتے رہتے ہیں تو اس سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں کھا کے کہتے ہیں ہم ڈائٹ کر رہے ہیں تو قہوہ ہی پی لیں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ آپ بہت سارا کھا لیں بولے ڈاکٹر عمر عائل نے کہا تھا کھانے کے بعد قہوہ پی لو جو انہوں نے اور طریقے بتائے اس کو بھی کریں اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور بڑا اہم مسئلہ رمضان المبارک میں آتا ہے وہ آتا ہے میدے کی تکلیف ایک بہت کامن ہو گیا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو میدے کا مسئلہ ہو گیا ہے اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ اب جو ہمارے یہاں باہر چیزیں مل رہی ہیں جو کھلے تیل ملتے ہیں 2 نمبر گندگی سے کھانے بن رہے ہیں وہ دکھا دکھا کے ہم تھک چکے ہیں ایک تو یہ وجہ ہے دوسرا وجہ ہے کہ اب ظاہر بچوں کی اتنی ایکٹیویٹیز نہیں رہی ہیں اس کا کیا علاج ہے کیا کیا جائے جو میدے کا درد اٹھ جاتا ہے ایسیڈیٹی ہونا ہی ہونا اس کے لیے کیا کریں دیکھیں رمضان سے ہٹ کے اگر میں بات کروں ایسیڈیٹی تب ہوتی ہے جب آپ کا روٹین کھانے کا صحیح نہیں ہوتا ہے یا آپ کھانا جو کھا رہے ہیں وہ بہت زیادہ جیسے آئلی کھا رہے ہیں یا اسپائسی کھا رہے ہیں اگر آپ کے کھانوں کے درمیان 2 کھانوں کے درمیان مناسب وقفہ ہے تو آپ کو کبھی ایسیڈیٹی نہیں ہوگی ایسیڈیٹی کیوں ہے ہمارے پیٹ کے اندر اللہ نے جو سسٹم رکھا ہے معدے میں کھانا ہضم کرنے کے لیے ایک ایسڈ پیدا ہو رہا ہے اب وہ کھانا جائے گا تو اس کو ڈائجسٹ کرے گا اب آپ نے اتنا لمبا گیپ کر دیا وہ جو پیدا ہو رہا ہے وہ آپ کے معدے کو جلانا شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہے آپ نے وقفے سے کچھ کھاتے رہنا ہے کھانا ہمیشہ ہیلدی کھائیے ہم کوانٹٹی بھی اب تو فوکس کرتے ہیں اور ہمارا خیال ہوتا ہے ہم بڑا ہیلدی کھانا کھا رہے ہیں بٹ ہم ہیلدی کھانا بالکل نہیں کھاتے ہیلدی کھانے میں میز بھری بھی نہیں ہونی چاہیے کھانا سادہ ہونا چاہیے جتنا اچھا سادہ کھانا ہے اور بہت اوور کک نہیں ہونا چاہیے کھانا جب بھی بنائیں مالوی بتائیں گے کہ کھانے کا رنگ نہیں خراب ہونا چاہیے سبزی کا رنگ نہیں خراب ہونا چاہیے اچھا اوور کک نہ کریں اوور کک کبھی نہ کریں وہ کینسریس ہو جاتا ہے یوں سمجھ لیں کہ وہ کینسر باڈی کے اندر پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے اوور کک کھانا یہ بات تو ویسے ہمیں نہیں پتہ تھی اور یہ جو بات ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہے یہ بڑی بھائی ایسی بات ہے جو تمام خواتین سنیں وہ زیادہ بھوننے کے چکر میں زیادہ بھوننے کے چکر میں آپ ساری غذائیت بھی مار دیتی ہیں اور بڑی خطرناک چیز ہے اور یہ جو میدے کی انہوں نے بات بتائی کہ واقعی میں کھانا ہم اتنا سارا سامنے لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم ہیلدی کھا رہے ہیں ہیلدی زیادہ کا مطلب نہیں ہوتا ہیلدی وہ ہوتا ہے کہ جس میں نیوٹریشن زیادہ ہوں یہ چیزیں ہوں جو آپ کے لیے فائدے مند ہوں
मोहसिन भाई, बात होती है जहाँ पर उसने अखलाक की, वहीं हर सेक्टर में कहा गया है कि अच्छा अखलाक जो है वो बड़ा कामयाब बनाता है इंसान को। हम आते हैं पहले कारोबारी सेक्टर की जानिब। कारोबार में भी जिन लोगों का अखलाक अच्छा होता है, लोग ज़्यादातर उसी के कस्टमर बनते हैं। कुछ लोग उधार तो दे देते हैं, लेकिन अखलाक इतना बुरा होता है, बंदा कहता नहीं यार इसके पास नहीं जाना चाहिए, हमें क्रेडिट पे ही माल दे रहा है, इसका अखलाक अच्छा नहीं, बदतमीज़ी करने पे उतर आता है। तो कारोबार में भी बहुत ज़रूरी है उसने अखलाक होना। देखिए, ज़िंदगी के हर पहलू में अखलाक का होना ज़रूरी है, चाहे कारोबार हो, चाहे घर बार हो, चाहे दफ्तर के जितने भी मराहिल हो। तो ये तो आप याद रखिए कि जिसका अखलाक बुलंद है वो कहीं भी हो उसके लिए कामयाबी है। एक मिसाल मैं दूंगा और ये हदीस से आपके सामने रखता हूँ कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा में रात में गुजर रहे हैं, तो एक बूढ़ी औरत गठरी लेके बाहर खड़ी है। हुजूर ने मुस्कुरा कर फरमाया, अम्मा जी कोई काम, और आप कहाँ इतनी रात में खड़े? फरमाया मैं मदीना छोड़ कर जा रही हूँ। फरमाया कि क्यों जा रही है? फरमाया इसलिए जा रही हूँ कि एक शख्स है जो ऐसे कलमात अदा करता है जिसकी वजह से हम जो हमारे आबा और अजदाद का दीन है वो छोड़ना पड़ता है, तो मैं छोड़ना नहीं चाहती। तो खुदा की कसम, हुजूर ने जब ये सुना फरमाया अच्छा फिर आप क्या इंतज़ार करें? फरमाया किसी का इंतज़ार करूँ जो ये गठरी मेरे साथ ले जाए और मदीने से दूर तक मुझे पहुँचा दे। उसे फरमाया अच्छा मैं उठा लेता हूँ। अब हुजूर उसकी गठरी को उठा के लेके जा रहे हैं और हुजूर बात भी फरमा रहे हैं। वो तमाम चीज़ें हुजूर के बारे में ही कह रही कि पता नहीं कैसे लोग हैं और लोग किस तरीके से कबूल कर रहे हैं और क्यों उसकी बात सुन रहे हैं। जब एक मुकाम आया कि मदीना मुनव्वरा से दूर पहुंच गए तो हुजूर की तरफ मुतवज्जह फरमाया तुम्हारा चेहरा कितना नूरानी है, तुम्हारी गुफ्तार कितनी प्यारी है, तुम्हारा अखलाक कितना आला है, तुम कितने प्यारे हो। फरमाया कि आप ये बताएं कि वो जो शख्स जिसके बारे में आप बात करते उसका नाम क्या था? फरमाया उसका नाम मोहम्मद था, जिसकी बात सुनकर लोग फरिश्ता हो जाते हैं। फरमाया वो मोहम्मद कोई और नहीं, मैं खुद हूँ। जब ये बात सुनी फरमाया ये गठरी वापस उठाओ, अगर तुम मोहम्मद हो मैं वापस जाऊंगी और तुम पे कलमा पढ़ूंगी। ये आप देखें कि ऐसे हमें ज़ाहिर है अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक को देख के लोगों ने जो है वो इस्लाम कबूल किया, और वाकई में इखलाक की बहुत ज़रूरत है। लेकिन मोहसिन भाई, आपने उसमें एक बात कही कि दफातर में भी इखलाक ज़रूरी है। इखलाक तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन कई जगह बहुत से लोग आपके इखलाक को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि भाई ठीक है इसका तो इखलाक अच्छा है, अब वो छुट्टी भी मार लो, वो बेवकूफ़ भी बना दो, बॉस आज नहीं आगता, पेट में दर्द है, आज मुझे वहाँ जाना है, आज मुझे यहाँ जाना है, आज ससुराल में जाना है। तो ये ऐसी सूरत हाल में अखलाक कैसे अच्छा रखें? अच्छा, ये जो अभी बहन से बात ये हो रही थी कि देखिए अखलाक में और रूल और रेगुलेशन में थोड़ा सा एक फ़र्क है। अखलाक से मुराद ये नहीं कि जो आप का एम्प्लॉय है आप उसके साथ जब गुफ्तगू करें तो आप उसके बदतमीज़ी या इस तरह का लहजा करें। बात करने का अंदाज़ वैसे ही होना चाहिए जो एक इंसान का, तो जैसे अखलाक के हसना कहा जाता है। मैं अखलाक की भी 3 कैटेगरी होती है, वो बाद में बताऊँगा। लेकिन आपने जो बात की कि अगर आप इस तरीके से फॉर ग्रांट कोई आपके अखलाक को ले रहा है और आप उससे बात करते हुए कि नहीं यार मुझे छुट्टी भी करनी पड़ रही है, यानी दूसरा बंदा छुट्टी भी कर रहा है, बोला कि मैंने मेरा बॉस तो बड़ा नरम मिजाज है, इस्लाम ने इसकी भी इजाज़त नहीं दी। हज़रत उमर फारूक तआला अन्हु का दौर देखा है ना आपने, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत थी, उम्मत भी सीधी थी, हुकूमत भी सीधी थी। क्यों? क्योंकि आप जो खिलाफत राशिदा की जिस मनसब पर आप बैठे थे तो आपने अदल इंसाफ का कायम किया था मुकाम। तो जहाँ पर आपने जो आपका एम्प्लॉय है वो अगर वक्त पर जो आप उसको पैसे दे रहे हैं पूरी नहीं कर रहा, अगर वो नहीं कर रहा, तो इस्लाम ने फ़र्ज़ किया है कि आप उसको तंबीह करें, और वो आपकी बात नहीं करता तो आप उसको सजा दे सकते हैं। अच्छा, तंबीह में भी दो वो होती है ना, एक होता है झड़क देना। हाँ। अब ज़ाहिर है आपके पीछे मैं इतना लग जाऊंगा एंड में आप इतना इरिटेट हो जाएंगे, अब आप मुझे झड़केंगे और कोई हल नहीं है आपके पास। अच्छा देखिए, दो बात इसमें भी, दो बात पहला पहलू ये कि तंबीह से मुराद ये कि आज के जैसे हम कहते हैं कि हम ऑफिशियली कहते हैं कि वार्निंग लेटर दे दिया जाता है, HR उसमें मुलव्वस हो जाता है, तो आप भी ऐसा क्राइटेरिया इख्तियार करें कि उसकी ज़ाती ये समझिए पर्सनल अटैक ना करें और ज़ाती ऐब ना देखें, बल्कि ऑफिशियली जो काम गलत कर रहा है आप उसको आया कर दें कि भाई ये तुम्हारी गलतियाँ हैं, इसकी बुनियाद पर तुम्हारी नौकरी को जो है वो कमी आ रही है, तुम्हारी छुट्टियाँ काटी जाएंगी, पैसे काटे जाएंगे। मैं आपको तो आजकल सबसे आसान तरीका है कि इंसान को जब आप तंबीह करते हैं तो तंबीह करने के ये नहीं कि बेटा ये नहीं करना, फला नहीं कर रहा, आप उसकी जब नुक्स समझ लेते हैं कि ये इसमें ये मसला है और ईमेल कर दें और वो ईमेल कर दें तो आप CC में रख के वो समझ जाएगा कि ये गलती क्या है। तो अब हमारे को सिर्फ ये देखना पड़ता है कि हम जो बात कर रहे हैं
آیا واقعتاً اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں یا اس کے عیب کو بیان کر کے یا باتیں کر کے اس کو تذلیل کرنا چاہتے پھر ہیں؟ وہاں یہی بات آئی ہے کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. جو انسان کر رہا ہوتا ہے بھائی، اب بہت سے لوگ ہوں گے وہ بات سن کے کہیں گے یار ہم نے تو وہی کیا ہے جو اسلام میں ہے، لیکن آپ کی جو نیت ہے وہ تو اللہ میاں کو پتہ ہے نا، تو اس چیز کو دیکھے گا. اچھا یہی سوال آپ سے بھی کروں گا میں، کیونکہ آپ لوگ ماشاء اللہ اتنے پیشنٹس کو دیکھتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اخلاق کا دامن چھوڑنا پڑ جاتا ہو؟ بہت سارے ہوتا تو ہوگا. اللہ دیکھیے بھائی جیسے ایسے کیسے کوئی نہیں؟ ڈاکٹرز کے کنسلٹنٹ کے لوگ انتظار میں بیٹھتے ہیں. آپ کوئی پیشنٹ اگر ایمرجنسی میں آ گیا اس کو دکھانا ہے تو جو لائن میں لگے ہوئے ان کا ضبط جو ہے ٹوٹ جاتا ہے. تو اس کو پھر طریقے سے لے کے چلنا پڑتا ہے، ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ ابھی دیکھیں اب یہ اس کا ایمرجنسی تھی، اس کو دکھا دیا گیا ہے مطلب. تو اس طرح سے بہت سارے اور مسائل بھی آتے ہیں. اب ڈاکٹر ہیں آپریشن کر رہے ہیں، اب اس میں وہ جان بوجھ کے کسی کا آپریشن خراب نہیں کرتا ہے، لیکن آج دن ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، بعض کا ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو یہ غفار صاحب یہ اخلاق کی کمی اتنی زیادہ کیوں آ گئی ہے؟ کیونکہ بہت کم لوگ ہی اچھے اخلاق کے ہمیں نظر آتے ہیں، باقی تو سارے ناک پہ غصہ رکھ کے ایسے گھوم رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہے. بس یہ دین سے دوری کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کا جو فرمان ہے اس پہ اگر عمل کریں تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی. تو میں تھوڑی سی آپ کو ہیلتھ کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا. تو باقی شعبوں میں جو ہمارے کام ہو رہے ہیں جیسے ہیلتھ میں تو ڈائلسس کا بھی، کڈنی کا، یہ اپنا تھیلیسیمیا کا ہے، بچوں کا آئی سی یو، این آئی سی یو، پی آئی سی یو، یہ 3 آئی سی یو ہمارے پاس ہے نا. ایک نوزائیدہ بچے ہوتے ہیں جو اس میں 28 دن تک کا بچہ اس میں انکیوبیٹر میں وینٹیلیٹر پر رکھا جاتا ہے، بہت مہنگا علاج ہے الحمدللہ، بہت مائنر چارجز پہ کیا جاتا ہے. پھر 28 دن سے زیادہ جو 7-8 سال تک کا بچہ ہوتا ہے اس کا آئی سی یو الگ سے ہوتا ہے، پھر بڑوں کا آئی سی یو الگ ہے، یہ بہت مہنگا ہے. تو الحمدللہ بہت مائنر چارجز رکھے ہوئے ہیں، اور کوئی نہیں دے سکتا تو کسی کو واپس نہیں کرتے الحمدللہ. ہمارے مخیر حضرات کے تعاون سے ہم ان کا علاج فری میں کرتے ہیں. اچھا اس میں ایک پرابلم آتی ہے، جو سید ہوتے ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ تو ظاہر نہیں ہوتی، تو ایسی صورتحال میں کیا کرتے ہیں؟ کہ میں یہ سوال اس وجہ کر رہا ہوں، میں خود بھی سید ہوں. ماشاءاللہ ایک بڑا مسئلہ آتا ہے کہ جب کسی ہم ہاسپٹل میں بات کرتے ہیں ویلفیئر کے لیے، ظاہر سید ہے لیکن بیچارہ غریب ہے، اب کیا کریں؟ بالکل ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں سید کو تو مل نہیں سکتا. تو اس کا طریقہ کار کچھ ہاسپٹلس کو بنانا چاہیے نا، کہ اگر سید ہے اور وہ بیچارہ بیمار ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر ہاسپٹل یہ الفاظ کیا کہ اس کو ٹلا دیتا ہے کہ بھائی یہ تو سید ہے. ایسے میرے جاننے والوں میں ہوا ہے. نہیں الحمدللہ ہم نے سادات کا ایک باقاعدہ اکاؤنٹ الگ سے بنایا ہوا ہے، جو بتاتے ہیں تو اس کو اسی اکاؤنٹ سے دیتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ تو ان کو دے نہیں سکتے. نہیں بالکل نہیں. تو الحمدللہ یہ ہمارا سسٹم موجود ہے. اچھا اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جیسے ہیلتھ میں تو اس تمام چیزیں ہماری ہو گئی ہیں، تو اس کے علاوہ ہمارے الحمدللہ کورنگی میں چکرا گوٹ پہ 200 سے زائد بچے ہمارے یتیم خانے میں موجود ہیں. اور اس یتیم خانے کا نام یتیم خانہ نہیں رکھا ہوا ہے، مائی ہوم المصطفیٰ، واہ بھائی کہ بچوں میں احساس کمتری پیدا نہ ہو. میں پچھلے رمضان ہم نے وہاں پہ افطار کی تھی ماشاءاللہ. اور بڑا خوبصورت وہاں کا اندر کا ایٹماسفیئر تھا. میں گیا تھا تو مجھے بڑا اچھا لگا تھا اور بہت اچھا صاف ستھرا سا ماحول تھا. وہ ایک فیلنگ نہیں آ رہی تھی کیونکہ ذہن میں ہوتا ہے تو وہ بہت اچھا ہے. الحمدللہ بالکل ہم نے اس کا گھر جیسا ماحول پیدا کیا ہوا ہے. بالکل. میں تو تعلیم میں اب میں نے آپ اس کو دیکھیں گے visit کیا بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی دی جا رہی ہے. ابھی یہ 10 کے قریب بچوں نے حفظ بھی کیا ہے اور 45 بچے جو ہے درس نظامی کے سیکنڈ ایئر میں پڑھ رہے ہیں. ماشاءاللہ. اور انگلش میڈیم میں الحمدللہ پچھلے سال جو ہے 19 بچوں نے A1 گریڈ حاصل کیا ہے 9th بورڈ سے. تو ان بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی تربیت کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. اخلاقی تربیت زیادہ ضروری ہوتی ہے اور یہ چیز تو ظاہر ہے تبھی آپ سیکھتے ہیں جب آپ کے جو اوپر لوگ بیٹھے ہیں وہ اس کو اخلاقی طریقے سے کہیں. ڈاکٹر صاحب اب بات اخلاق پر ہو رہی ہے، ہمارے یہاں ہر کوئی اتنا ہائپر کیوں ہے؟ ایک تو یہ غصہ سب کے اندر اتنا بھرا ہوا ہے، تو کوئی اس کا آپ کے پاس ہے ٹریٹمنٹ کہ اخلاق اچھا ہو جائے؟ مجھے بہت سارے لوگوں کا کرنا ہے. بالکل بہت ضروری ہے. اس سے پہلے تو کھانا آ جاتا ہے ہمارا. اچھا ہائپر ہونے کی وجہ جو ہے ہمارے جو فوڈ یا جو چیزیں پریزرویٹیوز جو ہیں، کلر جو ایڈیٹیوز ہیں، یہ ہائپر کرتے ہیں بچے کو. اچھا ADHD کی سب سے بڑی جو ریزن ہے وہ پریزرویٹیوز ہیں. اور اگر آپ ان کا، جیسے میرے پاس اگر کوئی پیشنٹ آتا ہے اس طرح کا، بہت پیشنٹ آتے ہیں، بہت بچے آتے ہیں، تو میں صرف 3 مہینے کے لیے، میری شرط ہوتی ہے صرف 3 مہینے آپ نے بالکل بالکل کلوز ٹو نیچر رہنا ہے. ٹھیک ہے. کلوز ٹو نیچر یہ کہ کھانا تازہ بنا ہوا ہو، گھر کا بنا ہوا ہو، کوئی پیکٹ والی چیز نہیں، کوئی پریزرویٹیو نہیں، کوئی فروزن آئٹم نہیں، کچھ نہیں، چاہے دال سبزی ہو لیکن گھر کا تازہ 2 وقت کا کھانا ہو. اور بچے کو کوئی پیکٹ یہ جو کچھ نہیں. اور آپ یقین کریں کہ بغیر کسی دوا کے 3 مہینے میں بچہ 70% تک نارمل ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو فریجوں میں رکھ رکھ کے خواتین کھلا رہی ہیں ہمیں گھر میں، اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ؟ آپ ناراض ہو جائیں گے. نہیں بتائیں تو یہ تو میری صحت کا معاملہ ہے. تھوڑا سا رکھیں، زیادہ نہ رکھیں. ہمارے تو اتنا کتنے دن رکھ لیں؟ دیکھیں اب جیسے رمضان میں ہم کہتے ہیں بھائی آپ 10 دن رکھ لیں، 15 دن رکھ لیں، بہت زیادہ، وہ بھی رمضان کے حوالے سے. 10-15 دن تو ٹھیک ہے، لیکن نہیں میں بتا رہا ہوں ایک سالن بن گیا، اب وہ فریج میں چلا گیا،
अब वही निकल रहा है, गर्म हो रहा है, वो वही निकल रहा है। हाफ डन करके रखें, आप पूरा बना के ना रखें। देखिए जब आप उसको ओवन में रख रहे हैं, जो उसकी रेज है वो तो वैसे ही बहुत ज़्यादा कार्सिनोजेनिक है। तो ये गलत होती है? बहुत अच्छे घराने, जिसको मैं अच्छा घराना उनको कह रही हूँ, जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, उनके घरों में ओवन नज़र नहीं आएगा आपको, उनके घर में माइक्रोवेव है ही नहीं। ये तो भाई सवाल उठ गया सबके लिए कि जो ओवन में गर्म कर करके, बहुत रह अच्छा रही ये तो सबके पास बहाने हैं ना, गैस नहीं आ रही, तो उस चक्कर में ओवन से गर्म करके दे रहे हो। लकड़ियाँ लगा लो भाई। हाँ, और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि ये रखा हुआ खाना ज्यादा ना खिलाया करें। हमारे यहाँ तो बकरीद का गोश्त निकलता है ना, तो वो अगली बकरीद से भी इस्तेमाल हो रहा होता है। तो ये तमाम चीजें जो है ये आपके अंदर जो है फिर चेंजेस लाती हैं, जिससे बड़ा नुकसान होता है। शहरी का दस्तरखान इस वक्त लगा हुआ है। मारवी ने जो अंडे छोले बनाए हैं ज़बरदस्त हैं। मोहसिन भाई कैसे लगे आपको इनके बनाए हुए अंडे मैं छोले? भाई अंडे छोले ही खा रहा हूँ सर, बहुत अच्छे बनाए माशाल्लाह। और भी जगहों पे खाए होंगे आपने वैसे अंडे छोले, जो हम तो खाते ही आते हैं। बिल्कुल, लेकिन थोड़ा टेस्ट चेंज है, अच्छा है। अच्छा है। जी गफ़ार भाई आप बताएं, जी माशाल्लाह बहुत अच्छा माशाल्लाह। आपने और भी जगहों के खाए होंगे अंडे छोले? छोले तो अभी सब हाँ ये तो हम लोग खाते चलते ही हैं। है, तो क्या नाश्ते में भी। और छोले में मुख्तलिफ किस्म की जो आती है, मतलब बुट छोले, अंडे छोले, पाए और क्या क्या चीज़ें होती हैं वो माशाल्लाह। गफ़ार भाई डाइटिंग वाइटिंग कभी नहीं की? होता है ना, सबने की होती। कभी किसी ने ऐसी कहा हो, घर वालों ने कहा हो कि भाई डाइट भी करें? हाँ, नहीं कहते तो है लेकिन वो नहीं पाती बंदा। नहीं होती बिल्कुल भी, दिल नहीं चाहता डाइटिंग खैर की अच्छी अल्लाह की रहमतें हो, बंदा कहता है रात क्या रुकता नहीं है बंदा। खाते रहो। आप बताएं डॉक्टर साहबा कैसे बनाए इन्होंने? आपको तो ज़्यादा पता होगा, वो खातूनों को ज़्यादा पता होता है। नहीं, मैं खाने की बहुत शौकीन हूँ, बनाने की नहीं है? मैं बनाती नहीं। वाह वाह, तो कैसा आपको बिल्कुल घर का जायका, मज़ा आ गया। मज़ा आ गया घर का जाए जी। एक और दफ़ा आपकी कल दम का कीमा, आज ये। बहुत मज़ा। तो डॉक्टर साहब क्यों खाना वाना क्यों नहीं बनाती हैं आप भाई? कभी किसी ने कहा नहीं, प्रेशर नहीं दिया कभी खाना बनाओ? वक्त पे बना लिया, वक्त पे बनाया है? अब तो बच्चे हो गए, क्या ज़रूरत है। अच्छा मज़े की बात, कोई मानता नहीं है ये नानी भी है। ये इन्होंने भी बताया, तो वो भी कह रही है भाई ये नानी है। मैंने कहा यही तो क्वालिटी है इनकी, पता नहीं लगता नानी भी है ये। तो डॉक्टर साहब जब बनाया करती थी तब क्या अच्छा बनाती थी आप? बच्चे मेरे आज भी याद करते हैं, फरमाइश करते हैं, मैं कहा ज़्यादा फ्री मत हुआ करो। हाँ। उनको मेरे हाथ का पुलाव बहुत पसंद है, अरे वाह। और कीमा चावल, उसके अलावा खट्टे आलू, ये कुछ चीज़ें हैं, सिंधी आलू। तो उनको क्या अम्मा कभी तो मटर पुलाव। मेरी बेटियां जब बाहर से आती हैं तो फरमाइश करती हैं यार एक दफ़ा तो बना दे। मेरे हाथ के पराठे उनको बहुत पसंद है, लेकिन मैं बहुत नखरे करती हूँ। अब नहीं बना रही आप? बोल भाई अब तो डॉक्टर साहबा कहाँ, अब तो टीवी चैनल्स पे होती हैं, अब क्या ज़रूरत है। गफ़ार भाई वैसे कभी कुकिंग की है ज़िंदगी में? नहीं कभी नहीं किया। कभी नहीं की? गफ़ार भाई फुल सख्त है ना, कुछ नहीं भाई, ना डाइटिंग ना कुछ। तो गफ़ार भाई वैसे हर किसी का अलग अलग बचपन होता है, आपका बचपन कैसा था? आप शरारती थे, कभी अब्बा ने फेंटी लगाई हो, याद है ऐसी बात? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा नहीं। वालिद साहब हमारे बहुत शरीफ व नफ्स इंसान थे। तो जिनके मारते हैं वो शरीफ नहीं कभी मुझे याद नहीं कि किसी बच्चे पे भी उन्होंने हाथ उठाया हो माशाल्लाह। अच्छा फिर घर में अम्मी सख्त होती हैं? किसी एक का तो खौफ होता है ना, जहाँ पे अब्बू नहीं मारते हैं वहाँ पे अम्मियाँ मारती हैं। हाँ ये होता है डेफिनेटली। तो आप बिल्कुल शरारती नहीं थे, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। आज आप इस मनसब पे तो आप कह रहे होंगे अब क्या बताऊं सबको मैं, ऐसा तो नहीं है? नहीं ऐसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल नहीं, कुछ ऐसा नहीं। दुआएं हैं जो आज जिस मनसब पे भी जो भी है, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, आमीन आमीन सबके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए अल्लाह ताला। आमीन। डॉक्टर साहब आप कैसी थी, शरारती थी कैसी थी आप बचपन में? क्या शरारतें करती थी? शरारत तो बच्चे सभी करते हैं, और जो बचपन में होती है मोहसिन भाई नहीं करते और ये गफ़ार भाई नहीं करते, दो तो बैठे हुए आपके सामने मिसाल। में हैरत होती है मुझे। छुपा रहे होंगे ना छुपा रहे हो, लड़के, और शरारत ना करें, ये कैसे पॉसिबल सवाल ही है? नहीं ये पैदा। तो अब माशाल्लाह वो हो गए ना, वो तो फिर शरारतें तो अपने बचपन में टाइम। अगर शरारत नहीं की तो बचपन कहाँ गया। और क्या, तो आपकी शरारतें क्या होती थी? दरख्तों पे चढ़ना अरे वाह, बहुत मुझे शौक था, अभी भी बहुत शौक है। अभी भी? अब आप तो अभी भी चढ़ जाती होंगी। उसके अलावा बचपन का एक ये में याद होगा कि ज़मीन खोद के बोने निकालना। हाँ ये बड़ा था। अरे इतने, किसने बेवकूफ बनाया था? जमीन खोदो बोना निकलता है, पूरे जमीन घर खोदो। में पूरे बाहर सुराख ही होते थे हर जगह, सारे बहन भाई लगे हुए बोने निकालने के लिए। निकलता कुछ नहीं था। और जिन बुलाना, हाँ ये क्या था, ये बड़ी ये चीजें थी। ये मेरे बच्चे भी करते हैं, जबकि बड़ी बड़ी हो गई है ना, हम जिन बुला रहे हैं। मैंने कहा सच में आ गए ना पता चलेगा। आ गया ना कभी कभी अचानक से अल्लाह न करे आ गया ना, फिर पता चलेगा। जिन होते हैं वो एक्टिव होके आ जाएंगे, क्या है। हाँ वो क्या, वो कह रहे होंगे बुला रहे इतने प्यार से तो आ जाओ भाई। अच्छा मारवी आपका कैसा बचपन था? आप कितनी शरारती थी ये मत बोलिएगा, मैं तो अभी तक बचपन में ही चल रही हूँ। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इतनी ज़्यादा शरारती नहीं थी, बस नॉर्मल थी, इतनी ज़्यादा शरारती नहीं थी।
क्यों, मतलब क्यों नहीं थी शरारती, क्या वजह थी, क्या बस बहुत पिटाइयाँ लग गई ये आपकी? नहीं नहीं कोई पिटाई नहीं लगी, बस सुना है मैंने कि नहीं थी शरारती इतनी। सुना है आपको, खुद याद नहीं अम्मी है? अब्बू नहीं, मुझे याद नहीं सुना है मैंने। अम्मी अब्बू ने बताया मुझे, मैंने तो वैसे घर में कौन ज्यादा सख्त था? जैसे कहीं अम्मी होती हैं, कहीं अब्बू होते हैं, कोई तो सख्त हुआ घर में? अम्मी अम्मी थी। अम्मी। अम्मियाँ वैसे बेटियों को रखती हैं टाइट, तो कभी लगाई आपकी पिटाई नहीं लगाई? नहीं पिटाई विटाई कभी भी नहीं लगाई, बस थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रिक्ट थी वो। अच्छा, ये यहाँ पे बैठ गए ना सब बिल्कुल ऐसे बंद नहीं, हमारे साथ कुछ नहीं हो, घर वाले हंस रहे होंगे वहाँ बैठे हुए, कितना पिटी है, कितना नहीं पिटी नहीं है? बिल्कुल नहीं पिटी कभी भी नहीं हूँ, बट अम्मी स्ट्रिक्ट थी ज्यादा, अम्मी अब्बू strict। बिल्कुल नहीं थे, तो बिल्कुल अब्बू तो वैसे भी बेटियों को कुछ नहीं कहते। नहीं, अब्बू नहीं कहते। मोहसिन भाई, वैसे बेटियों को कुछ नहीं कहते अब्बू, क्या हो जाए? असल में आपकी भी माशाल्लाह बेटी है। जी 2 बेटियां। हाँ, तो फिर ये बेटे पे ही सारा जुल्म हो रहा है। नहीं नहीं, असल बात ये नहीं, असल में बेटियों का अटैचमेंट वाकई शुरू से हो जाता है। क्यों, बेटों ने क्या बिगाड़ा है, क्या ऐसा किया भाई, हमने क्या बिगाड़ा है? नहीं हमसे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, कोई बिगाड़ नहीं, लेकिन मैंने जैसे मेरी अभी बेटी अभी जो है अभी 1 साल की हुई है, जो उसने मुझे मोहब्बत प्यार दिया है, बाकियों ने भी दिया है, लेकिन खुद ब खुद लगाओ, बिल्कुल बेटे ने नहीं दिया प्यार। नहीं दिया है, लेकिन बेटी ने ज़्यादा प्यार दिया कि लगता है कि वो उसके जब मैं आता हूँ जिस तरह वो मेरे से वो बच्चे जब छोटा बेटा भी था उसमें भी वो बात थी, लेकिन जो बेटी हुई है वो Attachment बहुत ज़्यादा, अटैचमेंट हाँ, है, जी, तो फिर खुद ब खुद वालिद का दिल चाहता कि नहीं यार इसकी खिदमत करनी चाहिए, इसको ज़रा प्यार मोहब्बत। मैंने तो एक दफ़ा एक वीडियो में देख रहा था कि एक बच्चा खड़ा हुआ, उसने बयान में एक मौलवी साहब से पूछ लिया, कल आपने कहा था कि जी बेटियों को सब करें, बेटियों को करें, तो हमारे अब्बा हमारे लाड नहीं उठा रहे और इस बात पे कूट रहे हैं उनको। तो मोहसिन भाई ये तो जाती है ना, मतलब ऐसा ठीक नहीं- है, बेटे भी नहीं कूटना भी नहीं चाहिए, अल्लाह माफ़ फरमाए, लेकिन ये कि देखिए मैं फिर आपकी मिसाल लेता हूँ, फितरी तौर पे भी देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटी थी, हुजूर सल्लल्लाहु अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे, और वैसे तो नवाज से भी बड़ी मोहब्बत थी। आपके माशाल्लाह भी 3 बच्चे हैं, मेरे 3 बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा किससे प्यार करते हैं आप? सबसे छोटी बेटी से। अभी तो छोटी है ना, बड़ा बाद में कराएंगे। आपके कितने बच्चे हैं गफार भाई? मेरे 6 बेटियां हैं, माशाल्लाह 6 शादीशुदा हैं अपने घरों में, माशाल्लाह। 2 बेटे हैं, एक बेटा शादीशुदा है, तो घर में अल्हम्दुलिल्लाह 2 पोते और 2 पोतियां हैं। हाँ माशाल्लाह तो अभी माशाल्लाह आपके 8 बच्चे जो हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा फेवरेट कौन है आपका? अब तो पोते और पोती और नवासे नहीं, बच्चों का बताएं गफार भाई, ये तो आप घुमा रहे हैं मुझे। 2 बेटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक बेटा तो मेरे आपके साथ आया हुआ है प्रॉम में, हाँ। दूसरा घर पे है, वो भी हाफिज़ कुरान है अल्हम्दुलिल्लाह। बेटे फेवरेट हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बेटे और बेटियां दोनों ही हैं। तो आपने ये तो नहीं किया कि बस बेटियों को ठीक है कुछ नहीं, बेटों को आप कैसे अब वालिद मतलब हैं, सख्त थे? बेटियों से देखें, बेटियों से प्यार तो सब कुछ होता है, और जब आगे जब नस्ल चल जाती है, पोते और पोतियां नवासे होते हैं, फिर बेटियों से और बेटों से कम प्यार होता है, उन बच्चों से ज़्यादा हो जाता है, उनसे ज़्यादा अटैचमेंट ज़्यादा होती है। वो बच्चे जो जिस तरह से प्यार और जिस तरह से वेलकम करते हैं, आप घर जाते हैं तो वो बहुत दिल बो लेते हैं। अच्छा, जहाँ पे उल्टा होता है ना, जैसे ज़ाहिर है बाप को बेटी से होता है, माँ को बेटे से होता है, तो आपके माशाल्लाह कितने बच्चे हैं? मेरी 4 बेटियां, बेटा एक ही था जिसका इंतकाल हो गया। अच्छा। और उस वक्त भी जब वो था तो कहता मैं इकलौता हूँ, लेकिन आप बेटियों को ज़्यादा प्यार करती है। मैं कहती थी बेटा ये तो घर चली जाएंगी अपने, और आज इतने मज़े की बात, अब खैर वो तो नहीं है, तो अब एहसास होता है कि शायद वो इकलौता होके भी लाडला नहीं था, 4 बहनों का इकलौता भाई था। तो बेटियां मेरी आज कहती हैं कि अम्मा, अब चारों क्या होता है कि अम्मा की फेवरेट ये है, अम्मा की फेवरेट वो है। किसको ज़्यादा वोट, आप किसको वैसे ज़्यादा वो करते हैं? मैं वही भाई की बात है कि अब तो मुझे, मैं कहती हूँ कोई भी प्यारा नहीं है मुझे। हाँ, जब थक जाओ बोलो कोई भी नहीं है भाई, मैं कहती कोई हूँ मेरे मैं काम नहीं आ रहा। चारों लड़ती रहती है, मैं कहती हूँ मुझे, असल मेरी नवासी है कि 3 नवासे, तो मैं कहती हूँ कि मुझे राहीन ज़्यादा प्यारी है। ओके। तो वो मेरा नवासा लड़ता है कि मैं ज़्यादा नन्ना का मैं लाडला हूँ, अब उन दोनों की लड़ाई होती है। अच्छा, ये बच्चों में बड़ा होता है कि वो इस पे नखरे भी करते हैं। अगर किसी बच्चे से पूछो ना कि दादा अच्छी हैं, दादी अम्मी अच्छे हैं, अब्बू, तो वो बड़े एहसान से बताते हैं अगर उन्होंने किसी का नाम लिया तो उससे पहले 20 काम करवाएंगे कि हमने आपका नाम लिया था। आपको अपने घर में ज़्यादा अच्छा कौन लगता है? आपके फेवरेट ज़्यादा कौन है? अम्मी अच्छी हैं, अब्बू? मेरे अब्बू से ज़्यादा मेरी अटैचमेंट है। अच्छा। अम्मी भी बहुत अच्छी हैं, बट ये है कि अटैचमेंट जब आपने बिना वजह जोड़ दिया साथ में नहीं, मैं कि आप बता ऑन एयर रही हूँ। बैठी हुई हैं, आपने कहा नहीं, जोड़ नहीं, दो इस नहीं, बात नहीं, को नहीं, भी। अम्मी भी बहुत अच्छी हैं, बट अब्बू से अटैचमेंट ज़्यादा है। ज़्यादा हाँ अटैचमेंट जी है, जी बिल्कुल। सारे काम वहीं से निकलते हैं। सारे काम की वजह से नहीं, वैसे ही अटैचमेंट है अब्बू से। जी जी। चलिए, ये तो एक अच्छी बात होती है जी। ये तो पेरेंट्स को जो होती है अटैचमेंट, वैसे औलाद से प्यार, माँ बाप से क्या ये सवाल करना कि भाई किससे ज़्यादा प्यार है, प्यार तो सबसे होता है, लेकिन एक जनरल बात होती है, तो इसको हम कहते हैं ज़रा इस दस्तरखान पे डिस्कस करें। अब मोहसिन भाई, इखलाक की हमने ये तो बात कर दी कि भाई यहाँ पर ये जो मसाइल आते हैं लोगों के साथ कि भाई अगर ऑफिस में है तो ठीक है, आप अपना इखलाक सही रखें, ये सारी चीज़ें रखें। एक जगह बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने काम करने वालों से, जो घर में काम करते हैं, हाउसमेट्स होते हैं, उनके साथ बड़ा बुरा अखलाक रखते हैं। उनका रीज़न होता है कि बस जी हम बस नहीं, ज़्यादा फ्री नहीं करो, ज़्यादा फ्री करोगे तो सर चढ़ जाएंगे। अमूमन जब हम उन लोगों से पूछते हैं तो उनका ये जवाब आता है। ऐसे लोगों के लिए क्या हुक्म है? देखिए फिर हम हुजूर की सीरत को देखते हैं। देखें हुजूर की सीरत में ये है कि
حضور کے ایک غلام تھے جو بچپن میں حضور نے جنہیں خریدا، ان کا نام تھا زید بن حارث. اور زید بن حارث وہ غلام تھے جو بچپن میں حضور نے ان کو خریدا. جب حضور نے ایسے ان کے ساتھ ٹریٹ کیا، غلام کا کام کیا ہوتا ہے؟ جسے اپنے مالک کی خدمت کرنا، لیکن وہ مالک کی خدمت کرتے تھے، لیکن حضور انہوں نے ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا وہ بیٹوں سے بڑھ کر تھا. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے والد اور ان کے چچا لینے آئے اپنے بیٹے کو، اور یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم وہ اجرت وہ مال تو نہیں دے سکتے جو آپ نے اس کے لیے لیا، لیکن آقا ہمیں یہ بیٹا دے دیں جو ہمارا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بیٹے سے پوچھو. تو وہ بیٹا جو کہ جس کے والد لینے آئے ہیں، چچا لینے آئے ہیں، تو زید سے پوچھا زید تم ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو؟ تو فرمایا کہ میں حضور کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں، میں اپنے والد کے ساتھ نہیں جانا چاہتا. فرمایا کہ والد نے کہا میں یہاں، تیرا باپ یہاں ہے، تیرے چچا یہاں ہیں، تم کہاں ہو؟ فرمایا میں حضور سے محبت کرتا ہوں. جو پیار محبت میرے باپ نے دیا، میرے آقا نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، وہ آپ بھی نہیں دے سکتے. تو معلوم یہ چلا کہ آپ انہیں یعنی کہ ایک غلام کو ایسا حقیرانہ طور پر پیش نہ آئیں کہ جس سے ان کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچے اور ان کو ایسا لگے کہ ہم کوئی کمتر ہیں. اسلام نے نسلی امتیاز تو ختم کر دیا. اللہ کے نزدیک نہ کالے کو گورے پر، نہ گورے کو کالے پر، نہ امیر کو غریب پہ، نہ غریب کو امیر پہ. فوقیت کس کو؟ عند اللہ اتقاکم، جس میں تقوی ہو. تو یہ تو کیٹیگری اسلام نے خود ہی مٹا دی ہے کہ اگر کوئی آپ کے پاس کام کرتا ہے، اگر وہ غریب ہے تو یہ اس کی نعوذ باللہ آپ اس کو کمتر نہیں سمجھیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن وہ اپنے کام کی اجرت لے رہا ہے. ہاں آپ تنبیہ کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں. وہ چیز ہم نے ہاں کلیئر کر دی ہے کہ اگر کوئی آپ کو بہت فار گرانٹیڈ لے رہا ہے یا کوئی ایسے کام کر رہا ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک نہیں لیکن حقیر نہیں جان سکتے. آپ اس کو حقیر نہیں سمجھ سکتے. ہم بہت سی ایسی خبروں میں بھی دیکھتے ہیں کہ جی بیچاری گھر میں کام کرنے والی ملازمہ کو استری سے چلا دیا، یہ کر دیا. بڑا، اور وہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. تو پڑھائی لکھائی سے نا اس چیز کا تعلق نہیں ہوتا ہے، یہ آپ کے دماغ کا ہوتا ہے اور تربیت کا ہوتا ہے کہ بچپن میں آپ کو کیسی تربیت ملی ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب اگر ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا بڑا فاسٹ ہو گیا ہے، پازیٹیو چیزیں بھی ہیں، نیگیٹو چیزیں بھی، ہم پر ہے کہ ہم کیسے استعمال کریں. اس نے ہمارے اخلاق میں کیا کر دیا ہے؟ بیسیکلی کسی کے بارے میں کچھ ڈالو، بغیر تصدیق کے شروع ہوتے ہیں نیچے کامنٹس کرنا، برا لکھنا، اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہیں بچی ہے. اس سے کیسے وہ کریں؟ صبر ختم کر دیا ہے. ایکچولی ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے، جیسے اب آن لائن شاپنگ ہی کی ہے، کوئی چیز غلط آ گئی ہے، وہ فوراً کیا کرتے ہیں کہ جی ہم تو سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیں گے. آپ پہلے دیکھ لو، اس چیز کو حل کرنے کی کوشش کرو. دوسرے کو بدنام کرنا یا اس کو ڈیفیم کرنا یہ مناسب طریقہ نہیں ہے. بالکل. لوگوں نے یہ شارٹ کٹ تلاش کر لیا کہ کوئی مسئلہ ہو ہم تو سوشل میڈیا پہ ڈال دیں گے. تو سوشل میڈیا کا جو یوز ہے وہ غلط کر رہے ہیں. اور سوشل میڈیا پہ بھی جو لوگ ہیں وہ اس کو ایسے وائرل کر رہے ہوتے ہیں، خود انہوں نے تصدیق نہیں کی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا، خود انہیں کچھ نہیں پتا ہے کہ بھائی یہ واقعہ ہوا ہے، کہاں سے شروع ہوا، اس کی شروعات کیا تھی، کیا ہے. وائرل کرنا شروع جو بھی بولے گا وہ اپنی مطلب کی بات کرے گا، دوسرے کو تو اس نے برا ہی دکھانا ہے. لیکن لوگوں کو کامنٹس کرنے کا شوق ہے اور شیئر کرنے کا شوق ہے. انہوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے برائی کو بڑھانے میں یا کسی کے نام کو بدنام کرنے میں. تو یہ بہت غلط فعل ہے جس کو روکنا چاہیے. اس کو بالکل جی روکنا بھی چاہیے. اور اس پر جو بھی یہ کام کرتا ہے میں اس کو بتاؤں کہ وقت کبھی بھی کسی پہ بھی آ سکتا ہے برا. آپ لوگ یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ یار ہم تو اس کی تفریح کر رہے ہیں یا اس کے بارے میں کر رہے ہیں، کل آپ پہ بھی آ سکتا ہے. اور یو نیور نو کہ کون سی آپ کی ایسی حرکت ہو جو کوئی بنا لے اور آپ سے پوچھے بھی نہیں کہ بھائی آپ نے حرکت کی، اس کے پیچھے کیا ریزنس تھے. تو آپ اس چکر میں پھر آپ کا کام اتر جاتا ہے، پھر آپ روتے رہتے ہیں. غفار بھائی، جب میں نے بتایا تھا کہ میں رمضانوں میں آپ کے گیا تھا وہاں پہ المصطفیٰ کا جو مائی ہوم ہے، بڑا ایک اچھا مجھے ماحول نظر آیا. آپ بچوں کو جو آپ نے کہا اخلاقی تربیت یہ کس طرح دی جاتی ہے، کس طرح، کیونکہ ظاہر ہے وہ بیچارے ان کے والدین نہیں ہوتے ہیں، تو معاشرے کی طرف سے عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے والدین نہیں ہوتے اس کے ساتھ ویسے تو لوگ بڑا سر پہ ہاتھ رکھتے ہوتے ہیں، لیکن پیچھے اگر گراؤنڈ ریلیٹیو میں جاؤ، ان کے رشتہ داروں میں جاؤ، کہیں نہ کہیں ذاتی کرتے نظر آتے ہیں. ان بچوں کو بھی خاص طور پر ان دنوں میں گھر میں بلا لیا جاتا ہے، گھر میں کام ہوتے ہیں کہ ان کے تو آگے پیچھے کوئی ہے نہیں تو بلا لو. کہنے کو تو بلایا ہوا خالہ نے، لیکن گھر کے کام بھی کرا رہی ہے. ان کی اخلاقی تربیت کیسے کرتا ہے؟ اپنے بچوں کا ایسا شیڈول بنایا ہوا جیسے گھر میں بچوں کا ہوتا ہے نا کہ صبح فجر میں ان بچوں کو اٹھایا جاتا ہے، نماز کے لیے ان کو تیار کیا جاتا ہے، نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد ان کے ناشتے کا انتظام ہوتا ہے، پھر وہ اسکول جاتے ہیں. اچھا، ان بچوں کے ساتھ ایک کمرے میں جیسے 12 یا 15 بچے ہیں تو ان کے ساتھ ایک بدر ہم نے رکھی ہوئی ہے کہ ان بچوں کی اخلاقی تربیت بھی کریں، ان کی صحت صفائی کا خیال بھی رکھیں، ان کے کپڑے چینج کرنے ہیں، بستر کا انتظام کرنا ہے، جو بھی ہے اس کو اس حساب سے ہم نے ایک ماں کا درجہ ان کو دیا ہوا ہے. تو ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے؟ چیک اینڈ بیلنس اسٹاف ہے ہمارا پورا،
CCTV कैमरे लगे हुए हैं और स्टाफ है 24 घंटे वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। फिर दीनी तालीम का भी उनको जिस तरह से उसमें अखलाकियात की उलमा कराम को हमने रखा हुआ है, वो उनको माशरे में किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी, मासूम बच्चे हैं। तो हमारी पूरा फोकस हमारे अल-मुस्तफ़ा का, हाजी हनीफ तैयब साहब का और हमारे सर डॉक्टर अब्दुल का, कि माशरे में जब ये बच्चे जाएँ तो एक अच्छा इंसान बन के जाएँ, वो तालीमी एतबार से भी, अखलाकी एतबार से भी, और दीनी तालीम और दुनियावी तालीम दोनों उनके पास हों। उसके बाद फिर बच्चों को हमने ऐसा भी रखा है कि बहुत सारे बच्चे अब जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो बच्चों की उनसे पूछा जाता है मतलब कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं। अच्छा, ये ऑप्शन डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप हाफिज़ कुरान बनना चाहते हैं, आलिम बनना चाहते हैं, जो बच्चे जिस फील्ड में जिस जाना तरफ चाहते हैं काबिलियत होती है उस तरफ आप सपोर्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, मैंने सवाल इस वजह किया था कि अमूमन मैं ये देखता हूँ कि जैसे किसी के वालिदैन नहीं होते हैं, ख़ानदान में वो पल रहा होता है, नानी तो बेचारी पाल लेती हैं, दादी भी पाल लेती हैं, लेकिन बहुत सी दफ़ा मैंने देखा है कि उन बच्चों को इनवाइट तो कर लेते हैं हमारे घर रुकने आओ, और जब जाओ तो वही बच्चे सारा काम कर रहे होते बिल्कुल हैं ऐसे ही क्योंकि उनके पीछे कोई नहीं होता। इस चीज़ से बचें, और अल्लाह की लाठी जो होती है बड़ी बेआवाज़ होती है, हर इंसान को डरना चाहिए। हमने बहुत सारे अखलाक के हवाले से मौज़ूओं पे बात की, आपसे भी बहुत सारे सवाल किए। आप कोई ऐसा तरीक़ा है, कोई ऐसी दुआ है कि जिससे हमारा अखलाक बेहतर हो जाए, और अच्छा अखलाक बनाने के लिए क्या करना चाहिए? माना आज का दौर जो है बड़ा डिप्रेशन, परेशानियाँ, जगह जगह अगर हम देखते हैं तो प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं हमारा इम्पैक्ट जो है वो ख़राब हो जाता है, लेकिन इसको बेहतर बनाने का तरीक़ा क्या है, और कोई ऐसी दुआ जिसको पढ़ने से इंसान जो है वो ज़रा धीमा हो जाए? जी, सबसे पहली बात, ये जो आपने दुआ कही, सबसे पहले वो शख्स जो अपने अखलाक को बेहतर करना चाहता है वो इस्तग़फ़ार की कसरत करे। यानी इस्तग़फ़ार क्या, अस्तग़फ़िरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जब एक शख्स अपने इस्तग़फ़ार करता है तो इसलिए जब वो, तो फिर उसे गुनाह याद आते हैं और उसको ख़ताएँ याद आती हैं कि मैं दूसरे को क्या बात कहूँगा, मेरे खुद इतनी ख़ताएँ, मेरे खुद इतनी। और जब बंदा इस्तग़फ़ार करता है तो उसके दिल में नरमी पैदा होती है, उसके दिल में जो है वो जो आजिज़ी जिसे कहते हैं ना, अल्लाह ताला को बहुत पसंद है वो शख्स जिनके अंदर इनकसारी होती है। बिल्कुल, बेशक। और ये इनकसारी तभी पैदा होती है जब इंसान अपने गुनाहों पे नादिम होना शुरू हो जाए। अच्छा, जैसे आपने अस्तग़फ़िरुल्लाह का जिक्र किया, तो ये जो इस्तग़फ़ार है ये दिन के किसी भी आयाम में कर सकते हैं, चलते फिरते भी कर सकते हैं, या नमाज के टाइम पे? क्योंकि इस तरह की भी लोगों को कन्फ्यूजन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दिन में 100 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ा करो, तौबा किया करो। इस्तग़फ़ार से मुराद इंसान अपने गुनाहों पे नादिम होना। और ये जो दुआ है, आप उठते बैठते चलते फिरते कहीं भी जा रहे हो आप ये पढ़ें। सबसे अच्छी बात ये है कि आप हर लम्हे गुनाहों से तौबा कर रहे होंगे, और इसके पढ़ने से अल्लाह की मार्फत यानी अल्लाह का कुर्ब आपको मिलता है कि ये बंदा हर लम्हे मुझसे नादिम हो रहा है कि या अल्लाह तू मेरे ख़ताओं को माफ़ फरमा। एक बात है, तो जब जी आप कुछ फरमा रहे थे? जी, मैं ये पूछ रहा था कि अखलाक की, ये तो आपने बता दिया कि अगर ये पढ़ें तो ज़ाहिर अखलाक में बेहतरी भी आती है, फिर इंसान अल्लाह के और करीब हो जाता है। अखलाक की 2 किस्में होती हैं, अखलाक हमीदा, अखलाक रज़ीला। इसमें क्या फ़र्क है? देखिए, वैसे तो अखलाक की 3 कैटेगरीज़ होती हैं। ये 2 जो आपने बयान फरमाई, ये वो अखलाक की 2 किस्में जो हैं जो बड़ी मारूफ़ हैं, कि अखलाक के मैंने आपको बताया कि वो आदात रासिखा जिसे कहते हैं, जिस पर इंसान डटा रहता है। एक अच्छे अखलाक पे डटा रहता है जिसे हुस्न अखलाक कहते हैं, एक अखलाक रज़ीला पे डटा रहता है जो है तो आदत लेकिन वो बुरी आदत कहते हैं, इसलिए इसको रज़ीला कहा जाता है, ये रज़ाइल कहा जाता है। तो अखलाक हमीदा से मुराद ये है कि ऐसा अखलाक यानी ऐसा किरदार जो खैर खाई चाहे लोगों की। मिसाल तौर पे बहुत से लोग आपने देखे होंगे बड़े प्यार से मिल रहे हैं, बड़े मुस्कुरा, लेकिन अंदर हसद भी है, बुग़्ज़ भी है, सबसे ख़तरनाक लोग, ये मैं आपको बता रहा हूँ, कीना भी है। तो ये अखलाक हमीदा नहीं है, क्योंकि आप दिल से उसके खैर ख़्वाह नहीं हैं। जहाँ आप चाहते हैं कि यार ये किसी गिर जाए और आपको फिर अंदर से फील होता है कि यार देखा, तो वो जो मुस्कुराहट होती है वो बता देती है कि आप वो मुस्कुराहट जो मिल रहे हैं तंज़ीम के मारे मिल रहे हैं या उसकी कोई भलाई चाहते हैं। असल अखलाक हमीदा का जो पहलू है, ये तारीफ़ जो है वो समझा दूँ, जो इंसान दिल से किसी का खैर ख़्वाह उसे अखलाक हमीदा कहते हैं। मिसाल के तौर पे हम हर एक की भलाई अगर चाहने लग जाएं तो हमारे अंदर ये पता लग जाता है, भले हम कुछ नहीं कर पाते लेकिन जो आप कर सकते हैं, मिसाल अगर आप दो आपके हाथ में है, जो आप 2 बंदों को अफ्तारी करा सकते हैं, पूरे माशरे को नहीं करा सकते, तो आप लेकिन चाहते सबके लिए, तो ये क्या है, ये खैर खाई है, और इस खैर खाई का नाम अखलाक हमीदा है। दूसरी चीज़ क्या, अखलाक रज़ीला। अखलाक रज़ीला क्या, जो ज़ाहिर भी हो। अखलाक हमीदा जैसे हमने कहा कि लोग मुस्कुरा के मिल लेते हैं ये चीज़, लेकिन अखलाक रज़ीला भी हो सके, कुछ लोग ऐसे होते हैं
جن کی گفتار میں بھی آپ دیکھیں گے وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ لوگ بولتے ہیں ان سے بچو، ان کے پاس بیٹھیں گے تو وہ جو بات کریں وہ ہم بھی شروع ہو جائیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ گفتار میں گالی گلوچ کا اختیار کرنا یا جھگڑالو جسے کہتے ہیں کہ یار جیسا ابھی آپ نے شروع میں بھی کہا کہ یار یہ بندہ تو بڑا عجیب دماغ کا ہے، اور پھر اس کے کردار میں بہت ساری چیزیں ہوں، کمیاں ہوں، یعنی مثلا جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بہتان لگانا، تو یہ اخلاق رذیلہ کی تمام اوصاف نظر آتے ہیں کہ ایک انسان جو کہ اس چیز کو دیکھتا ہو کہ لوگوں کے لیے وہ خیر خواہی کا نام نہ ہو. اچھا اب محسن بھائی تھوڑا سا کنفیوز میں یہ ہو گیا کہ کہا گیا کہ اچھے اخلاق سے ملو. اب کسی کے دل میں یہ ہے کہ یار آ گیا کہیں سے لیکن وہ ملا، ارے کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ، لیکن وہ یہ سوچی کر رہے کہ یار چلو میں نے اوپر سے تو اچھا رکھا ہوا ہے نا، میں اس بندے سے تھوڑا بچ رہا ہوں کہ یار یہ بندہ آ گیا بیٹھ جائے گا، لمبی لمبی باتیں کرے گا، کچھ بھی. تو ایسے سچویشن میں کیا اس کو گناہ مل رہا ہے؟ کیونکہ اس کے دل میں تو یہ یار یہ جائے، لیکن اللہ کی خوشنودی کے لیے اور حقوق عباد نبھانے کے لیے وہ بندہ اس سے، یہ تو آپ نے بہت بڑی نیکی کی ہے. سب سے دیکھیں مثال طور یہ حقیقت ہے، اسے اخلاق رذیلہ نہیں کہیں گے، بلکہ آپ ایک شخص کو آپ برداشت نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے آپ اس کو برداشت کر رہے ہیں کہ مولا تیرا حکم ہے کہ مجھے محبت اور پیار سے اپنا دکھانا ہے. اسی کا نام تو اخلاق حمیدہ ہے. دیکھیں پھر میں آپ کو ایسے دیکھا اخلاق کی 3 کیٹیگری ہے. ایک کہلاتا ہے اخلاق حسنہ، ایک کہلاتا ہے اخلاق کریمہ، اور ایک کہلاتا ہے اخلاق عظیمہ. اخلاق حسنہ کیا ہے؟ جیسے آپ کو میں نے ابھی بیان فرمایا کہ ملنا جلنا، کسی نہ چاہتے ہوئے بھی آپ اس سے مسکرا کے ملنا. اخلاق کریمہ کیا ہے کہ صرف ملنا جلنا نہیں بلکہ اس کے ساتھ احسان بھی کرنا. یعنی کہ اگر اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، کوئی معاملہ ہے، تو اخلاق سے تو آپ ملنا، بولے یار میں آپ سے مل رہا ہوں، لیکن اگر آپ اس کی ہیلپ بھی کرنا شروع کر دیں تو یہ آپ کی کریمی صفت ہے کہ آپ کریم بھی ہیں، تو اخلاق کریمہ ہو گیا. آخری صفت جسے کہتے ہیں اخلاق عظیمہ، آپ ایک شخص ہے، آپ جانتے ہیں کہ میں اس سے بدلہ لے سکتا ہوں، وہ آپ کے ساتھ زیادتی بھی کر رہا ہے. مثال کے طور پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں جب تشریف لے کے گئے، اللہ کے رسول پہ نعوذ باللہ پتھر برسائے گئے. فرشتے آئے، حضور سے فرمایا ہم یہ 2 پہاڑ ایک جگہ کر دیتے ہیں. تو حضور نے ہاتھ تو اٹھائے لیکن بد دعا کے لیے نہیں اٹھائے، دعا کے لیے اٹھائے. تو یہ اخلاق کا عظیم معیار ہے کہ آپ بدلہ لے سکتے ہیں لیکن آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ چیز تو بہرحال بہت ہی کم ہے، ظاہر ہے ہماری تو کیا اوقات ہے، یہ چیز بڑی کم ہے. ہم تو بس پاور دکھانے کے نا اس میں رہتے ہیں، جستجو میں کہ کام کسی کو کیسے اپنی پاور دکھائیں کہ ہم یہ ہیں ہم یہ ہیں. لیکن یہ سوال میں نے اس وقت پوچھ لیا تھا کیونکہ بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، بعد میں ہم سے سوال کرتے ہیں تو بھائی ہماری تو اتنی نالج نہیں ہے، ہم تو صرف سوال کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ واقعی میں جس سے آپ اریٹیٹ ہو رہے ہیں لیکن آپ اس سے اوپر سے مسکرا رہے ہیں تو یہ آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے. ظاہر ہے اب آپ اس سے اریٹیٹ ہو رہے ہیں، وہ آپ کا پرسنل میٹر ہے، لیکن آپ اس سے اللہ کی خوشنودی کے لیے اور حقوق عباد نبھانے کے لیے اگر اس سے اچھے طریقے سے مل رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. غفار بھائی، اگر آپ نے جو شروع میں بتایا تھا کہ ڈائلیسس کا آپ لوگ فری علاج کرتے ہیں، ڈائلیسس کا علاج بہت مہنگا ہے، آپ کے پاس کتنے لوگوں کی کیپیسٹی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی ڈائلیسس کے لیے گھوم رہے ہوتے ہیں. آپ لوگوں کے پاس کتنے لوگوں کی کیپیسٹی ہے اور رجسٹریشن کا طریقہ کار کیا ہے؟ کس طرح کوئی اگر اپنا ڈائلیسس کا علاج فری آف کاسٹ کرانا چاہ رہا ہے تو وہ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ میں کراتا ہے؟ وہ اپنی فائل لے کر آ جائے، ٹھیک ہے، اس فائل کے اندر تمام چیزیں لکھی ہوتی ہے، ڈاکٹر ہمارا چیک کر لیتا ہے، وہ رجسٹر ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کا شیڈول بن جاتا ہے. ڈائلیسس میں بھی یہ کہ بعض آدمی کو ہفتے میں 2 مرتبہ کرنا پڑتا ہے، بعض کو 3 مرتبہ کرنا پڑتا ہے، تو اس کے شیڈول کے حساب سے اس کو بلاتے ہیں اور بالکل فری آف کاسٹ ہے. 12 مشینیں الحمدللہ ہمارے موجود ہیں. اس میں ہم نے ہیپیٹائٹس بی کی الگ سے مشین رکھی ہوئی ہے جو عام طور پہ بہت سارے ڈائلیسس سینٹر میں نہیں ہوتا ہے. اب بی کا پیشنٹ ہے تو وہ عام اس پہ مشین پہ اس کا نہیں کر سکتے کہ وہ دوسرے مریضوں سے افیکٹڈ ہوں گے. تو الحمدللہ یہ بہترین قسم کا ڈائلیسس سینٹر ہمارا ہے، اور اب تو شہر میں اور بھی بہت سارے بن گئے تو بہت کم مریض اس میں آ رہے ہیں. تو میں اپیل کروں گا کہ ہمارے المصطفیٰ گلشن اقبال میں قریب قرب و جوار میں اگر کوئی قریب میں ہے وہ آئے اور اپنا ڈائلیسس رجسٹر کرائے اور اپنا علاج کرائے. اسی طرح سے میں تھوڑی سی آپ کے پروگرام کے توسط سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی شعبے ہمارے ہیں، جس شعبے میں بھی آپ دلچسپی رکھتے ہیں، آپ کو ڈائلیسس کی ایک پیشنٹ کو آپ پورے سال بھر کے لیے آپ اس کے لیے نومینیٹ کر لیں، 1 پیشنٹ 2 پیشنٹ، وہ آپ کی طرف سے صدقہ جاریہ ہو جائے گا. اسی طرح تھیلیسیمیا کے بچے ہیں، اس کو بھی 1 بچے کو 2 کو 5 کو آپ اپنا اس کو ایڈاپٹ کر لیں اور اس کا پورے سال کا خرچہ جو ہے وہ آپ دے دیں اس کو. اس طرح سے کیٹرک کے آپریشن 5000 روپے کا آپریشن ہوتا ہے. بھئی آپ مہینے کے 10 آپریشن دے دیں، 50000 روپے ایک مہینے کے ہو گئے، آپ سال کے 6 لاکھ روپے دے دیں. جو بھی اسی طرح سے یتیم بچے ہیں ان کو آپ ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھیں. 10-12 ہزار روپے بچے کا ایک خرچہ آ رہا ہے، اس میں تمام اس کی تعلیم بھی، صحت کے معاملات بھی، کھانا پینا بھی، کپڑے بھی، یونیفارم ہے، اسکول ہے، تمام چیزیں اس میں موجود ہوتی ہیں. اسی طرح سے میں آپ کو اور بتا دوں کہ شیلٹر ہوم ہمارے خواتین اور مرد کے بھی ہیں. تو اسی میں آپ جہاں یتیم خانے میں آپ گئے تھے اور اب آپ آئیں گے تو انشاءاللہ اس میں اور مزید اضافہ ہو رہا ہے.
28 के करीब इससे बुज़ुर्ग हमारे मौजूद हैं, और वो बुज़ुर्ग ऐसे हैं कि 70-80 साल 75 साल की उम्र है। वो इतने बेचारे डिज़र्विंग हैं कि वो बाद लोग तो अपने बेड से उठ के वाशरूम तक भी नहीं जा सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें सादत दी। उसमें से अब आपको बड़ा अफसोस होगा कि एक साहब ऐसे हैं जिसके 8 बेटे हैं, ओहो लेकिन अल्लाह ने उनके नसीब में नहीं लिखा। अच्छा, ये चीज़ जब भी आप यकीन माने, कभी ऐसा होता था हमारा जाना होता था प्रोग्राम करने, जब भी प्रोग्राम करके मैं आता था ओल्ड एज होम से, तो मेरा दिल पूरा दिन ख़राब रहता था और मैं इसी सोच में रहता था कि यार कौन सी ऐसी औलाद है। और अभी थोड़ी देर में अज़ान फ़जर होने वाली है, इस बात को ज़रूर दोहराऊँगा कि वक्त बहुत अहम होता है, बहुत कीमती होता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दुआएँ कीजिए, ना जाने किसके मुँह से निकली हुई दुआ जो है वो कबूल हो जाए। डॉक्टर साहब, आप स्किन के हवाले से भी काफ़ी काम कर रही हैं। अच्छा, स्किन की अगर हम बात करते हैं तो स्किन में काफ़ी ट्रीटमेंट्स आ गए। बहुत से लोग तो करा रहे हैं जिनका डर खुल गया है, बहुत से लोग आज भी एक खौफ में हैं कि भाई ट्रीटमेंट से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। तो ये जो ट्रीटमेंट्स हो रहे होते हैं कि जी फेस पतला करना है, ये सब करना है, इज़ इट सेफ़? जी देखिए, नॉन इन्वेजिव जो है, अब ऐसा कोई नहीं, अंडर नाइफ कोई नहीं जा रहा है, ठीक है। अब इतने सेफ प्रोसीजर्स आ गए हैं कि आपको कोई भी आपको कट नहीं लग रहा है, कोई स्टिच नहीं आ रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि अल्लाह ना करे फेस बिगड़ जाएगा या कोई ख़राब हो जाएगा। और जो भी चीज़ कर रहे हैं वो आपने सोच समझ के, मतलब फिलर और बोटॉक्स तो आउटडेटेड हो चुके हैं। अब लोग आज भी उस पर अटके हैं, लेकिन अब वो आउटडेटेड हो चुके हैं। इतनी लेज़र्स, इतनी मशीन्स आ गई हैं कि उसके बगैर भी आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो आप जब करवा रहे हैं, आपको पता हो कि आपकी नीड क्या है, आपने लाजमी कंसल्ट करना है, समझना है। अगर कन्फ्यूजन है तो सेकंड ओपिनियन ले लें और यकीन के साथ करवाइए। इससे कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। नॉन इन्वेजिव का मतलब यही होता है कि उस पर कोई नुकसानात नहीं है। अच्छा, कुछ इस वजह से भी डर बैठ गया है कि कुछ मशहूर लोगों ने कराए, उनके किसी के बहुत, अल्लाह माफ़ करे, बहुत बड़े हो गए, कुछ हो गया, तो एक खौफ आया था कि यार चेहरे के साथ ना खेलो। नहीं, बिल्कुल खेलना नहीं चाहिए। बड़े नहीं हो गए, बड़े करवा लिए लिप्स ना, कि आप फिलर इतना लगवा रहे हैं कि वो एक आम सी, मतलब एक पूरा दुनिया में बना हुआ है ट्रेंड, तो वो बिल्कुल आर्टिफिशियल फेस है। अल्लाह ने जो बनाया है उसको आप संभाल के रखिए, उसका ख्याल रखिए, लेकिन अल्लाह की बनाई हुई शक्ल को बदलिए नहीं, उसकी हियत को, उसको ना साख को चेंज ना करें। आप उसका ख्याल रख सकते हैं, अल्लाह ने हुक्म दिया है, अल्लाह को खूबसूरती पसंद है खुद, तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं। ये नहीं कि आपने मुंह धोना छोड़ दिया, क्रीम लगाना छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, नहीं, आप ख्याल रख सकते हैं। अच्छा कपड़ा भी तो पहनते हैं, अच्छा खाना भी तो खाते हैं, तो अपने चेहरे का, अपने बालों का, अपने लिबास का, अपने स्किन का ख्याल रखें, लेकिन उसमें आप इस हद तक ना चले जाएँ कि अल्लाह की बनाई हुई सूरत को बदल दें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और आती है कि जब भी कोई चीज़ ट्रेंडिंग में आती है, अब जैसे एस्थेटिक है बड़ा ट्रेंडिंग में, बहुत ज़्यादा हर बंदा इस काम को शुरू कर देता है। तो क्या ये काम इतना आसान है कि कोई भी उठेगा और वो कहेगा जी मैं आज से डॉक्टर हूँ और एस्थेटिक का उसने अपना क्लिनिक खोल लिया? पाकिस्तान में बहुत आसान है। पाकिस्तान में बहुत आसान है कि एस्थेटिक, देखिए प्रोसीजर्स करना कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है, टेक्नीशियंस करते हैं, एक ट्रेनिंग होती है, कोई भी कर सकता है। लेकिन उसके अलावा जो ट्रीटमेंट्स हैं, अगर इंजेक्टेबल हैं, कोई ड्रिप है, कोई पीआरपी, इसके अंदर ब्लड ड्रॉ किया जा रहा है, लगाया जा रहा है, उसके लिए तो आपका डॉक्टर होना या सर्टिफाइड टेक्नीशियन होना ज़रूरी है। अगर आप सैलून में भी हो रहे हैं, छोटी सी दुकान में भी लेके बैठे हुए हैं, तो यूँ समझ लें कि एक प्रोसीजर जो 10,000 का होता है, उसकी जो ट्यूब ही है वो 5,000 की आ रही है। वही प्रोसीजर कोई आपको 2,000 का करके दे रहा है, वो क्या करके दे रहा होगा? एक फोटो स्टेट मशीन जितनी दुकान थी उधर मैंने देखा 2,500 में हो रहे थे। तो आप सही क्या करके दे रहे होंगे? उन्होंने सिर्फ आपका ब्लड निकाला, वो क्या करते हैं, रख दिया, थोड़ी देर में ब्लड नीचे बैठ जाएगा, जी पीआरपी तैयार हो गया, प्लाज्मा लगा दो। अब उसमें क्या हो रहा है, वो हाइजीन का ख्याल नहीं रख रहे हैं, इन्फेक्शंस हो रहे हैं, अगर खुदा ना खास्ता एलर्जीज बढ़ रही हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, उसका नुकसान है। अच्छा, जिसमें ज़ाहिर है आपने हाइजीन की बात की, तो हाइजीन कितना रखना इम्पॉर्टेंट है? और कोई भी अगर क्लिनिक जो छोटे मोटों से करा रहा है, अगर उसने हाइजीन का ख्याल नहीं रखा तो फिर प्रॉब्लम्स क्या आप देखती हैं कि फेस पे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? उसके बाद सारे फिर एक कतार में खड़े हो जाते हैं। कितना नहीं, हाइजीन ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। 100% हाइजीन का ख्याल रखना, सफाई निस्फ ईमान है, सबसे पहला तो यही ख्याल रखना। अच्छा, जब आप प्रोसीजर्स में आ रहे हैं, जिस तरह एक इंजेक्शन दोबारा नहीं लगाया जा सकता, आपको पता है कितने डिजीज़ बढ़ रही हैं, एड्स, ये सब कुछ ऐसे ही बढ़ रहा होता है। इसी तरह से कोई एक नीडल, ये अगर हम अपना आरएफ कर रहे हैं या माइक्रो नीडलिंग कर रहे हैं, तो एक नीडल एक पेशेंट की होती है, वो नीडल आप दोबारा किसी पेशेंट को नहीं लगा सकते। इसी तरह से जो भी टूल्स होते हैं उसको स्टरलाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर स्टरलाइजेशन के बगैर आप कर रहे हैं, आप ग्लव्स पहने बगैर कर रहे हैं, वो ग्लव्स रीयूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके स्किन पे इन्फेक्शन पैदा करती है। एलर्जीज़ कितनी बढ़ गई हैं, इन्फेक्शंस कितने हो गए, अब नहीं पता, एकदम से ये धब्बा निकल आया, ये एलर्जी हो गई, क्यों हो गई पता ही नहीं,
بھائی آپ نے کوئی ایسی چیز کر لی آپ کو پتہ بھی نہیں چلا. اچھا اور مزے کی بات جب کوئی ٹریٹمنٹ خراب ہو جاتا ہے ظاہر ہے اب آپ پہنچ جاتے ہیں ایک چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ جہاں پر جن کے پاس کوئی تجربہ ہی نہیں ہوتا تو پھر سارے سب کو کہہ دیتے ہیں کہ جی سارے ایک جیسے ہیں. اب یہ آپ تھوڑا آسان الفاظ میں بتائیں کہ جب بھی کوئی اس طرح کا ٹریٹمنٹ کرانا چاہ رہا ہے تو وہ کسی بھی جگہ پہ جا کے کیا چیز پہلے دیکھے. اب مشینیں تو سب کے پاس رکھی ہیں, کوٹ پہن کے سب کھڑے ہوئے تھے. پہلی چیز اس چیز کو سمجھ لیں کہ کوئی بھی چیز انڈر دی لائن جا کے اگر ہو رہی ہے, مطلب ایک چیز آپ خود سمجھ لیں کہ پی آر پی کی ٹیوب ہی 2.5 سے 4,000 کی آ رہی ہے, مطلب بہت سستی میں نہیں 4,000 کی مل رہی ہے. اس ٹیوب کے بغیر پی آر پی نہیں ہو سکتا. کوئی اگر آپ کو پی آر پی 2,000 میں آفر کر رہا ہے تو آپ سوچ لیں آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. سستے کے چکر میں نہ جائیں. سستے کے چکر میں نہ جائیں کہ کہتے ہیں نا مہنگا روئے ایک بار سستا روئے بار بار. ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ اتنا مہنگا کرائیں کہ زندگی بھر کی پونجی ایک دفعہ ہی لگا دیں, لیکن آپ اتنا اویئر کر دیا ہے سوشل میڈیا نے, ٹی وی نے, پروگرامز نے, آپ کو پتہ ہے کہ کیا چیز چل رہی ہے, آپ کی نیڈ کیا ہے. آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کیجئے, آپ دیکھیے آپ یہ کہ اس کا ایڈ زیادہ چل رہا ہے, اس کے پاس زیادہ لوگ آ رہے ہیں, مطلب آرٹسٹ آ رہے ہیں یا تو یہ زیادہ اوتھینٹک ہوگا. نہیں, پیسے دے کے سب کچھ ہو جاتا ہے آج. آپ یہ دیکھیے کہ آپ جس کام کے لیے جا رہے ہیں وہاں پہ مشین کون سی یوز ہو رہی ہے, کرنے والا کتنا ایکسپرٹ ہے. ٹھیک ہے, ٹیکنیشین ہے, ڈاکٹر کچھ بھی نہیں کرتے, ٹیکنیشینز کرتے ہیں. آپ کا ٹیکنیشین یا ڈاکٹر کتنا ایکسپرٹ ہے, اس کو اس ٹریٹمنٹ کے بارے میں کتنا پتہ ہے, اور جب آپ کرواتے ہیں ایک دفعہ میں آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو رزلٹ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, اور آپ سیٹسفائی ہوتے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال دوں گی, ایک بچی آئی کہ ناک بہت موٹی ہے, اس کو پتلا کرنا ہے. ہمارے ڈاکٹر نے کہا کہ جی یہ اس میں یہ پروسیجر ہوگا, آپ کی ناک کو شیپ میں. اس نے کہا نہیں میرے پاس اتنے ہی پیسے, اس میں کر دو. اب آپ سوچیں کیسے ہو سکتا ہے, اور کسی نے کر دیا ہوگا, کسی نے کر دیا, اس کے بعد کہ وہ ہوا ہی نہیں. اس نے تو آپ کی جیب کے حساب سے کر دیا. یہ جیب کے حساب کا کام نہیں ہے, جو کاسٹ ہے وہ کاسٹ ہے. اور دیکھیں جی ظاہر ہے الگ الگ ٹریٹمنٹس آ گئے, تو سوال میں نے اس پر سے کر لیا تھا کہ ٹریٹمنٹ ٹھیک ہے جو کروانا چاہ رہا ہے وہ اپنے طور پہ کروائے, اس میں کوئی وہ نہیں ہوتی, کوئی مذاکرہ نہیں ہے. لیکن اس چیز کا خیال ضرور رکھیں کہ جس کے پاس آپ جا رہے ہیں, جب کسی چیز کا ٹرینڈ ہوتا ہے تو ہر گلی کونے میں پھر آپ کو نظر آنے لگتا ہے, اور وہ بہت نقصان دہ رہا ہے, لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ پرابلمز ہوئے ہیں. ہاں, تو اگر آپ کہیں کرانا چاہ رہے ہیں تو ذرا معلومات کر لیں, تحقیق ویسے بھی کہا گیا تحقیق کریں. محسن بھائی, بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے ایک بات کی تھی کہ اخلاق پہ والدین کے حوالے سے جب انہوں نے بتایا تھا کہ 8 بیٹے ہیں لیکن جو ہے وہ ماں باپ ابھی تک پوچھتا نہیں ہے. ویسے تو کہا گیا کہ جی والدین کے ساتھ صلہ رحمی اور مطلب اوف بھی نہ کرو. ایسے بھی بچے آ گئے ہیں کہ جی جو اپنے والدین سے بدتمیزی بھی کرتے ہیں, اخلاق بھی برا رکھتے ہیں, اور پھر کچھ تو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ بڑے بدنصیب ہیں. صاحب بعد میں جو لفظ استعمال کر رہا ہوں بدنصیب, کیونکہ حضور نے فرمایا تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت اور تمہارے لیے دوزخ ہیں. یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے, چاہیں تو ان کی خدمت کر کے جنت پالو, بے شک, چاہے تو ان کی خدمت نہ کر کے دوزخ کے قریب ہو جاؤ. ماں باپ اتنا انمول رشتہ ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم شاید اس کی قدر یوں نہیں کر رہے کہ جس ماحول میں جس کرائٹیریا میں آج ہم جی رہے ہیں, ہم فانی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں. آج ہمارے پاس لائک ڈس لائک ہونا ضروری ہے, آج ہمارے پاس دوست کے کمنٹ آنا ضروری ہے, آج ہمارے پاس گاڑی یا لگژری چیزیں ہونا ضروری ہے. ماں باپ کی دعائیں ہمارے لیے قابل قبول نہیں رہتی, ماں باپ کا مسکرانا ہمارے لیے اتنا اچھا نہیں رہتا. یہ اصل میں ہم نے اپنی ضروریاتی زندگی کو چینج کر لیا ہے. پہلے آپ ماں کی دعاؤں کے لیے کام کرتے تھے, آج دوسروں کی خوشیوں کے لیے آہوں کے لیے کام کرتے ہیں. تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہمیں وہی پہلوؤں کو اپنے ماں باپ کو اجاگر رکھنا پڑے جو اللہ اس کے رسول اور دین نے ہمیں بتایا. اچھا محسن بھائی, ایک پرابلم اکثر لڑکوں کے ساتھ آتی ہے, وہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں, جو اس وقت ہم تھوڑے مزاح میں بات کر رہے تھے دسترخوان پہ, کہ والد جو ہوتے ہیں وہ سخت ہوتے ہیں. اب عموماً ہوتا یہ کہ کچھ والد بہت سخت ہوتے ہیں, جو برا نہیں ہے, وہ اولاد کی بھلائی کے لیے سخت ہوتے ہیں, لیکن بچہ چھوٹی سی عمر سے اپنے والد سے تھوڑا کھچا رہتا ہے, ہیزیٹیٹ رہتا ہے, پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے اور اس کے اندر وہ ہیزیٹیشن بچپن سے ہے. ادھر والد کو یہ لگتا ہے کہ اس کا اخلاق مجھ سے اچھا نہیں ہے, کہ وہ صرف اتنی ہی بات کرتا ہے جتنی بچپن میں کیا کرتا تھا. تو ایسی صورتحال میں کیا کریں؟ اچھا, یہ بات بہت اچھے سوال کیا آپ نے, اور یہ آج کی ضرورت کے تحت بھی بہت ضروری ہے. کبھی بھی دین نے یہ نہیں کہا کہ تم بیٹیوں سے بہت نرمی برتو اور بیٹوں سے بہت سختی برتو. یہ تو سوچنا بھی بالکل طریقہ کار جائز نہیں لگتا کہ آپ بیٹوں کو مار پیٹ کے سمجھ لیں کہ ان کی تربیت کر دوں گا میں اور بیٹیوں کو شفقت دے کر دوں گا. اسلام نے بیلنس قائم رکھا ہے, چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو.
آپ نے سختی بیٹی کے ساتھ بھی کرنی، لیکن حقیقت کہ خاتون ہے، ظاہر ہے لیکن بیٹے کو جو ہے تربیت آپ نے ایسی دینی ہے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا باپ جو ہے میرے لیے دشمن بنا ہوا ہے، یا میرے لیے وہ ایسا ہے کہ جسے کہ ہٹلر بنا ہوا ہے کہ وہ جو کہے کہ اٹھو کھاؤ پیو یہ بات کرو. نہیں، آپ نے اس کی تربیت ایسی کرنی جیسے ایک دوست جو جسے وہ سمجھتا ہے ایک دوست کیسے سے آپ کہ کو لے. ہیزیٹیشن نہ رہے اس طرح ہاں، میں آج میں آپ کو مثال دیتا ہوں. بہت سے ایسے اخلاق رذیلہ بچوں کے درمیان میں ہو جاتے ہیں، وہ اپنے فیملی میں سے کسی نہیں کر پا رہا ہوتا. اگر باپ اس کا دوست نہیں ہوگا، اسے نہیں بتائے گا، تو وہ بچہ پھر اسی نفسیاتی پہلو کا شکار ہوتا ہے اور پھر وہ ایسے فیل میں مبتلا ہو جاتا ہے جو آج کے معاشرے کے لیے برائی کا سبب بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ سوال میں اس وقت یہ ہے کہ بہت سے ایسے والد ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہمارے بچے جو ہیں بڑے ہو گئے ہیں تو منہ نہیں لگاتے. بہت جو اس طرح کے بد نصیب تو ہیں، کچھ بد نصیب بھی ہیں جو بہت ہی زیادہ غلط کام کر رہے ہیں، اس پہ محسن بھائی نے بتا دیا ہے. لیکن کچھ بچپن کی ہیزیٹیشنز بھی ہوتی ہیں. اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے باپ سے پیار نہیں کرتا، وہ اپنے باپ کی کیئر نہیں کرتا، لیکن بچپن سے ہی ظاہر ہے کہ اس کو ہیزیٹیشن ہے. تو اب کیسے وہ 30 سال کی عمر میں یا 40 سال کی عمر میں آگے اپنے باپ کو گلے لگا لے گا اس طرح؟ تو وہ والدہ کو لگا لے گا کہ باپ کو لگاتے ہوئے ہیزیٹیٹ ہو. جی ایک میں حدیث سنا دوں. دیکھیں، جو والدین یا والد اپنے باپ اپنے بیٹے سے ملتے ہیں یا کوئی بھی شخص، حضور نے فرمایا جب ایک مسلمان مرد اور دوسرا مسلمان مرد آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں، وہ جدا نہیں ہوتے. ان کے اللہ تعالیٰ گناہ جیسے پتے جھڑتے ہیں، سے گناہ ان کے جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اپنے بچوں سے دوبارہ مصافحہ کرا کریں، گلا ملا کریں، تاکہ ان کے اندر سے وہ جو قدرت ہے وہ چیزیں ختم ہو ہیزیٹیشن ہے جائیں. وہ ختم ہو. فرینڈلی رہیں، اتنا بھی فرینڈلی نہ رہیں کہ بچے سر پہ چڑھ جائیں. آج کل کے بچے بھی کچھ کم نہیں ہے، فوراً ہی سر پہ چڑھتے ہیں، لیکن تھوڑا رکھیں. آپ بتا رہے تھے کہ جی کوئی شیلٹر ہوم خواتین اور بچیوں کے لیے بھی آپ لوگ بنا رہے ہیں. الحمدللہ جیسے میں نے بتایا نا، یتیم خانہ بچوں کا پہلے ہمارا موجود ہے. جی. شیلٹر ہوم خواتین اور مرد دونوں کا ہے. اچھا. ابھی خواتین کا جو ہے وہ گلستان جوہر میں اور یہ کرنگی میں ہے. تو وہ چھوٹا ایک بنگلہ ہے جس میں کوئی تھوڑی سی خواتین ہیں اور بہت ساری خواتین آ رہی ہیں. تو اب 1500 گز پہ تقریباً کرنگی میں جہاں یتیم خانہ ہمارا ہے اس کے بالکل برابر میں کالج ہے. کالج کے برابر میں 1500 گز پہ گراؤنڈ +3 الحمدللہ اسٹرکچر اس کا کمپلیٹ ہو گیا ہے. اس میں یتیم بچیاں بھی رہیں گی اور مائیں جو اولاد سے جن کی پرورش نہیں کر رہے ہیں، مطلب جو یا ایسی مائیں ہیں جن کی اولاد نہیں ہیں، تو ان کو بھی ہم انشاءاللہ اسی میں بچیوں کے ساتھ ان کو رکھیں گے جیسے ہم نے بچوں کے ساتھ بزرگوں کو رکھا ہوا ہے. اس کی ان کی تعلیم بھی دیکھیں گے. میں بچیوں کی بات کر رہا ہوں. بچیوں کی بالکل ان کو اسکول بھی اس کے اندر قائم ہوگا انشاءاللہ. دینی تعلیم بھی دی جائے گی اور دنیاوی تعلیم بھی دی جائے گی، دونوں اس کو ہوگی. اور ان کی تربیت کے لیے اسلامی ٹیچرز رکھی جائیں گی خواتین. وہ ان کی اخلاقی بھی ان کی جو بھی تربیت ہوگی انشاءاللہ وہ کریں گے اور ان کو بھی معاشرے میں ایک اچھا انسان بنا کے انشاءاللہ جب وہ ایک معاشرے میں ایک بچی پڑھ لکھ کر دینی تعلیم بھی دنیاوی تعلیم بھی ہو، ایک اچھی ماں ثابت ہو سکے انشاءاللہ. جی آپ دونوں میں مہمانوں آپ کا کے توسط سے اپیل کروں گا کہ ہمارے جتنے بھی پروجیکٹ میں نے بتائے ہیں آپ آئیں، ان کا وزٹ کریں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں. جس چیز میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں وہ آئیں، اس میں تعاون کریں. بالکل بالکل جی، اچھے کاموں میں بالکل تعاون کرنا چاہیے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہماری نشست میں آئے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے. اس نشست سے بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. ہماری ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہو چکا ہے. کل انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان سید شہریار عاصم کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.